اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا. اور خیر کیا ہوتی ہے؟ یا تو آپ کو علم میں آپ کے اضافہ ہو جاتا ہے، یا تو آپ کے علم میں پختگی آ جاتی ہے، اور نمبر 3 پہ یا تو پھر آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے بہت سا خیر یعنی کہ اجر عظیم لے کر اٹھتے ہیں. اور فرشتوں کی دعائیں تو آپ کو پتہ ہے موجود ہی ہیں. ٹھیک ہے، لہٰذا ہم آیت الکرسی کو آج انہی تمام چیزوں کو جو ہم جانتے ہیں، لیکن اس کو رقیہ کے زمرے میں اس کے علاوہ کچھ ایسی چیزیں، یا سمجھ لیں کہ آیت الکرسی کو وظیفے کے طور پر ہم دیکھیں گے. اس کا اینگل ایز اے وظیفہ جو لوگ استعمال کرتے ہیں وہ کیوں کرتے ہیں، آیت الکرسی کی عملیات میں لوگ شامل ہوتے ہیں یا آیت الکرسی کا ورد کرتے ہیں ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں. تو اس میں آخر کیا حکمت ہے وہ ہم آج انشاءاللہ آج کے سیشن میں دیکھیں گے. اب یہ سیشن لائک آلموسٹ یہ 3 in 1 ٹائپ سیشن ہے. یہ رقیہ کو بھی کور کرے گا، یہ آپ کے رزق کے معاملات سے ریلیٹڈ جو ایشوز ہیں وہ بھی اس کو کور کرے گا، اور آیت الکرسی کے فضائل یا اذکار کے اعتبار سے اگر آپ آیت الکرسی کو پڑھتے ہیں کہ بھئی یہ میرا روز کا ذکر ہے، جیسے نماز کے بعد کے ذکر ہوتے ہیں، اس کو پڑھیں گے اس کے طریقے سے، اگر آپ اس کو سمجھیں گے سنیں گے آج، تو آپ کو انشاءاللہ اس میں بھی بہت فائدہ ہوگا. پھر یہ بھی کہ ہم ہفتے میں تقریباً 2 دفعہ تو اس طرح کی دعائیں یاد کرتے ہیں جو کہ یا تو پرانی ہوتی ہیں یا نئی دعائیں ہوتی ہیں، اس کی امپلیکیشنز بھی دیکھتے ہیں. تو آج آیت الکرسی کی ہو سکتا ہے آپ کو کوئی نئی امپلیکیشن پتہ چلے. اچھا، یہ ساری چیزیں میں اپنی طرف سے ہرگز نہیں کہہ رہی، یہ سارا کچھ جو ہے یہ بیک بائے بہت ہی پراپر طریقے سے علم کے ذریعے سے ہی حاصل کیا گیا ہے. کہاں سے؟ یعنی کہ پراپر ریٹن یا پبلشڈ جو علم ہوتا ہے، کہنے کا مطلب ہے کہ آبزرو کرنے کے بعد، تحقیق کرنے کے بعد لوگوں نے جو کتابوں میں لکھا ہوتا ہے، اور ان کتابوں کو لکھنے والے کوئی پراپر علماء ہی ہوتے ہیں. آگے آنے والے دنوں میں اسی سے ریلیٹڈ کچھ کتابیں بھی ہم ان کو دیکھیں گے. لیکن ابھی تو بہت ساری چیزیں ہماری الائنمنٹ ابھی درست نہیں ہو رہی ہے، جب سے عید کے بعد اور عید سے پہلے سب لوگوں کا جو بیلنس ہے نا وہ خراب چل رہا ہے. حالانکہ بیلنس بہتر جانا چاہیے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ جب چھٹیاں آتی ہیں تو سب لیزی ہو جاتے ہیں، اور چھٹیاں بچوں کی آئی ہیں لیکن بڑے بھی ساتھ ساتھ لیزی ہو گئے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کسل سے نجات دے، اور جتنا بھی علم کے ذریعے سے خیر ہم حاصل کر سکتے ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، اس کی عقل اور سمجھ عطا فرمائے. اچھا جی، ایک اور بات جو ایک ڈسکلیمر ہے وہ یہ، آپ سب کو پتہ ہے کہ میں وہی اسپیکر ہوں جو کہ اینڈ آف ٹائمز میں بھی چیزوں کو سپروائز کر رہی ہوں. اب سم ہاؤ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے رقیہ کا جو سیشن یا بیان ہوتا ہے وہ آٹومیٹکلی اس سے کسی طرح سے لنک ہو جاتا ہے. اور یہ میں نہیں لنک کرتی، یہ اللہ کی طرف سے، یہ اللہ کی کوئی حکمت ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پلاننگ ہے. تو جس طرح کے آج کل کے جو حالات چل رہے ہیں، میں آپ کو جتنا بھی ایمفسائز کروں، ہر آنے والا دن پچھلے والے دن سے زیادہ فساد سے اور فتنے سے بھرا ہوا ہوتا ہے. اور وہ جو دن آپ نے گزار دیا، آپ بھول گئے، بزی ہو گئے، سو گئے، بیمار ہو گئے، آپ یقین کریں کہ اگلا دن آپ کو زیادہ نقصان پہنچائے گا. پچھلے دن میں آپ کا نقصان کم تھا، یعنی کہ اگر آپ کمپیریٹیو انالیسس کریں، یعنی کہ کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ پچھلے ہفتے جو کچھ آپ کا لاس ہوا ہوگا، علم کا یا عمل کا، خیر کا، صالح اعمال کا، اس ہفتے آپ کا زیادہ نقصان ہو جائے گا. یعنی کہ ہر آنے والا دن پچھلے دن سے برا ہی ہوتا جا رہا ہے. یہ ہر وہ شخص سمجھے گا جو کہ ہمارا اینڈ آف ٹائمز کی سیریز کو بھی فالو کر رہا ہے، یا پھر اس کی خود کی بھی ایک خاص بڑی کلوز نظر ہے ان تمام چیزوں کے اوپر. یعنی کہ اس کا تعلق آبزرویشن اور نالج سے ہے. اور دوسرا یہ کہ جس طرح سے علم اٹھا لیا جائے گا، کہ آپ کیا اس چیز کا انتظار کریں گے کہ نعوذ باللہ خدا نہ خواستہ پورا کا پورا علم پہلے اٹھا لیا جائے، اس کے بعد ہمیں احساس ہو کہ اب تو علم ہے ہی نہیں موجود، تو ہم کہاں سے حاصل کریں؟ جب میں یا میرے جیسے اور دوسرے دیگر لوگ جو دعویٰ کے کام میں انوالوڈ ہیں، میں صرف اور صرف ایک داعیہ ہوں، اور اس کے علاوہ میرا اور میں کوئی اور انٹروڈکشن میں نہیں چاہتی کہ میرا کوئی ہو. میں بس اتنا ہی، میں بالکل نہیں کہوں گی کہ میں کوئی عالمہ ہوں، یا میرا پتہ نہیں کس قسم کے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا، وہ تمام الگ چیزیں ہیں. لیکن اس کے باوجود آپ یقین کریں میں بہت سال سے ان چیزوں میں اللہ کے حکم سے، اللہ کے اذن سے میں ہوں. لیکن اب اگر ان تمام سورسز کو، علم کے جو سورسز ہیں، جب مجھے دوبارہ سے ریوائز کرنے کے لیے ان کو میں ریچ کرنے کی کوشش کرتی ہوں، تو مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ چیزیں یا تو کارپٹ کے اندر دبا دی جا رہی ہیں،
یا مٹی کے اندر ڈال دی جا رہی ہیں یا پھر وہ موجود ہی نہیں ہے. یعنی کہ یہ وہ حال ہے کہ جیسے کہ تابوت سکینہ انہوں نے چھپایا اور وہ مل ہی نہیں رہا ہے اب، حالانکہ ہے موجود. بالکل یہی حالت اب علم کی ہو گئی ہے. لہٰذا جو علم ہم کو میسر ہو جائے اسی کو غنیمت جانیں اور اس پر کوشش کریں کہ فوراً ایکٹ کریں. اچھا، فوراً ایکٹ نہیں ہو پا رہا فار واٹ سو ایور ریزن، بہت سارے ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ایکٹ نہیں کی جا سکتی. ظاہر ہے وہ سچویشن آپ کی زندگی میں آئی نہیں ہوتی، لیکن پھر اس صورت میں کیا کرنا، اس صورت میں آپ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، کیونکہ وہ علم جو آپ نے دل اور دماغ میں گیدر کیا ہوتا ہے جس کو اپلائی کرنے کا ابھی سچویشن نہیں آئی، آپ کو کم سے کم اس کا اجر ملے گا. کیونکہ آپ کی نیت کیا تھی؟ نیت یہ تھی کہ جب مجھے یہ سچویشن آئے گی اور دینی طور پر مجھے کوئی فیصلہ کرنا ہوگا تو پھر میں اسی حکم یا فتوے کے مطابق عمل کروں گی. ٹھیک ہے، تو نیت جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اسی طرح سے ریاض الصالحین میں آپ کو پتہ ہے کہ شروع کی جو احادیث ہیں، اسی طرح سے صحیح البخاری آپ سمجھتے ہیں، سب لوگ اچھے سے سب جانتے ہیں. آپ جا کر ابھی بھی سرچ کریں گے تو آپ کو شروع کی جو پہلی جو حدیث ہے وہ آپ کو نیت کے حوالے سے ملے گی. اعمال اور نیتوں کا آپس میں آخر کیا تعلق ہے؟ وہ بیسکلی یہی تعلق ہے، کیونکہ اعمال جو بنیں گے بعد میں وہ بات کی بات ہے. بہت سارے ایسے اعمال ہوتے ہیں جو ایکچولی ایگزیکیوشن کے مرحلے پہ پہنچتے ہی نہیں ہیں. تو اس حالت میں ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ اس حالت میں ہمارے ساتھ ہمیں صرف اور صرف نیت کا اجر ملے گا، اور نیت کا اجر کوئی چھوٹا اجر نہیں ہوتا، بہت بڑا اجر ہوتا. لہٰذا جہاں سے بھی آپ کو علم حاصل ہو، کوشش کریں کہ اپنے وقت کو زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنے میں صرف کریں. برکت بھی اسی میں ہے اور عافیت بھی دنیا اور آخرت کی اسی میں. پھر یہ کہ آپ آگے اپنی اولاد کے لیے کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں. ضروری نہیں ہوتا کہ اولاد کا مطلب آپ کی ہی ڈائریکٹ اولاد ہو. اولاد سے مراد ہوتا ہے آپ کے بعد والی کوئی بھی جنریشن، چاہے آپ خالہ، ماموں، ایز اے چاچو، چاچی، جو بھی آپ کو اللہ نے رشتے دیے ہیں، ان سب پر آپ کا کوئی نہ کوئی اثر ہوتا ہے. میں پہلے بھی دوسرے سیشنز میں چیز بتاتی رہی ہوں. یہاں تک کہ ایز اے پڑوسی بھی آپ کا اثر ہوگا، آپ کے پڑوسی کے بچے کے اوپر کوئی نہ کوئی اثر ہوگا، اچھا یا برا. کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے، وہ آپ کے کپڑے، عبایا، آپ کا جوتا، آپ کا بیگ، آپ کا فون یوز کرنے کا طریقہ، وہ سب چیزیں کچھ نہ کچھ آبزرو کرتے ہوں گے. ہر چیز کا امپیکٹ ہوتا ہے. اگر آپ اپنے آپ کو اللہ کی خاطر اس طرح سے بنا لیں، ایسا لائف سٹائل اپنا لیں تو جس میں آپ کو پتا ہو کہ اگر میں کسی کی زندگی میں تھوڑی دیر کے لیے بھی گزرتی ہوں تو میرا اثر اچھا ہوگا، اور نیت کیا رکھتی ہے کہ اللہ راضی ہوگا مجھ سے، تو آپ یقین کریں آپ کے تمام معاملات میں برکت بہت ہو جائے گی یقیناً. اور علم کو میں کہہ رہی ہوں بالکل بھی انڈر اسٹیمیٹ مت کریں. جتنا بھی فی الحال میسر ہے اس کو حاصل کر لیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے کچھ چیزیں شیئر کی تھی سعد کے ساتھ اور انم کے ساتھ. یہ میں نے جن صاحب کا بھیجا ہے، وہ صاحب ویسے خود تو وہ کرسچن ہے، ٹھیک ہے، وہ پریکٹسنگ کرسچن ہے بات بھی، لیکن وہ جو باتیں بتا رہا ہے وہ مسلمان نہ ہونے کے باوجود ہمیں اس طرح کی وارننگز دیتا رہتا ہے. اور ہم تو مسلمان اسکالرس کی جو وارننگ ہے ہم تو وہ بھی نہیں لیتے. دو ریزنز ہے اس کے. کیا ریزن ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ ہمیں وارننگ کی سمجھ میں نہیں آتی، ہمیں لگتا ہے ہمیں بس ڈرایا جا رہا ہے. کیوں ڈرایا جا رہا ہے؟ یہ تو زیادہ ایکسٹریمسٹ ہے. یا تو پھر وہ وارننگ ہم تک پہنچتی ہی نہیں ہے. دونوں ہی صورتوں میں کیا مسئلہ ہے؟ دونوں صورتوں میں علم کی کمی کا بہت بڑا پرابلم ہے. جس کے پاس علم نہیں ہوگا وہ سمجھے گا کہ یہ بس ویسے ہی ڈرا رہے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں. جیسے چھوٹے بچے کو جب ہم ڈراتے ہیں تو وہ کہتا ہے، جب تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے نا، سمجھدار ہوتا ہے، 9-10 سال کی عمر کو پہنچتا ہے، اس کو اندازہ وہ نا کنفیوژن میں آ جاتا ہے. اسے پتہ نہیں چلتا کہ سچ کتنا ہے، جھوٹ کتنا ہے، مذاق کتنا ہے، ہمیں ڈرایا کتنا جا رہا ہے. 12-13 سال کی عمر کو پہنچتا ہے، اسے اندازہ ہوتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہم جس طرح سے یہ بچے کو جب وارننگ دیتے رہتے ہیں تو وہ بچہ جب تھوڑی بلوغت کو پہنچتا ہے تو بہت سی چیزوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ بچپن میں نا بہت ساری چیزیں مجھے صرف اور صرف بتائی جا رہی تھیں، وہ حقیقت میں ایگزسٹ نہیں کرتی ہیں، کیونکہ پہلے اس کے پاس علم نہیں تھا، اور تھوڑے دن کے بعد وہ آبزرو کر کے یا اپنی سمجھ کی میچور ہونے کی وجہ سے بہت ساری چیزیں انڈرسٹینڈ کرنے لگتا ہے. بالکل یہی حال کسی بھی طالب علم کا ہوتا ہے، چاہے وہ آپ ہوں، میں ہوں، ہم 40 سال کی عمر کو پہنچ جائیں، 50 سال کی عمر کو پہنچ جائیں، یا پھر ابھی ہم ارلی 20s میں ہی ہوں. اس سب کا تعلق آپ کے علم کے حصول سے ہے، کہ آپ نے جو علم ایکوائر کیا ہے اوور دا ٹائم،
اس کو آپ دماغ میں پروسیس کیسے کرتے ہیں. اگر آپ پروسیس کریں گے تو ہی وارننگ کو وارننگ سمجھیں گے، ادروائز آپ کو وارننگ ایک بوکس بات لگے گی. یہی بات ہے کہ قرآن میں جب بار بار اللہ سبحانہ وتعالیٰ عذاب العلیم کی بات کرتے ہیں تو بہت ہی کم لوگ ہیں جو عذاب العلیم کے اندر لفظ علیم پر غور کرتے ہیں. ہم میں سے زیادہ تر لوگ سائیکالوجیکلی ایسے ہی ٹرین ہوئے ہوئے ہیں کہ ہم صرف اور صرف عذاب پر غور کرتے ہیں، ہم علیم پر غور نہیں کرتے. اس کی کیا ریزن ہے؟ اب کسی کو پتہ ہے کہ ہم عذاب العلیم میں علیم پر غور کیوں نہیں کرتے، عذاب پر غور کیوں کرتے ہیں؟ آپ میں سے کون لوگ ہیں جو قرآن کی کلاسز کوئی لیتے ہیں الگ سے یا ہمارے ساتھ ہی؟ انم بتائیں، سعد بتائیں، منزہ بتائیں. منزہ ماشاء اللہ ریگولر اسٹوڈنٹ ہے. میم علیم تو دردناک ہے نا اس کا میننگ. ہاں جی تو ہم بالکل، علم علم سے نکلے. ہاں جی علمناک، ہاں جی علیم. تو ہم مطلب ایک عذاب تو ہوتا ہے العلیم میں نا عذاب پر کیوں غور کرتے ہیں، علیم پر غور کیوں نہیں کرتے؟ یہ میں پوچھنا چاہ رہی ہوں. آپ کو کیا لگتا ہے؟ میں تو دونوں کو ہی دیکھتی ہوں. مطلب جیسے کہ ہوتا ہے نا کہ عذاب، ایک تو عذاب العظیم بھی ہے، وہ ہاں جی بہت بالکل. بڑا عذاب. لیکن مجھے لگتا ہے کہ جو عذاب العلیم والا ہے نا، ہوں یہ کوئی اس سے بھی بڑی چیز ہوگی، مطلب ہوں بہت ہی ہوں خطرناک اور ہوں وہ ناقابل برداشت قسم کی چیز ہوگی. مجھے ایسے لگتا ہے جب میں ان دونوں ہوں کے بارے میں سوچوں نا کہ ہوں عذاب العظیم اور عذاب العلیم، ان دونوں ہوں میں مجھے لگتا ہے یہ فرق ہے کہ عذاب العلیم استغفر اللہ وہ ناقابل برداشت چیز ہوگی. اچھا، آپ تو ماشاء اللہ اس لیے غور کر رہی ہیں نا کیونکہ آپ قرآن پڑھتی ہیں نا، قرآن کو سمجھ رہی ہیں نا آپ تو، تفسیر جی وغیرہ ایسا ہی ہے نا. جی کوشش تو کرتی ہیں جی. آپ اس ٹائم پر غور کریں کہ جب آپ ان چیزوں میں نہیں تھی، قرآن کو اتنی ڈیپتھ سے نہیں سمجھ رہی تھی، تو اس زمانے میں جب عذاب العلیم یا عذاب العظیم والی آیتیں آتی تھی تو اس وقت آپ کیا سوچتی تھی؟ تب پتہ ہی نہیں چلتا تھا، یقین کرے ہاں ویسے ہی ہوتا تھا. بس ہم پڑھ کے بالکل گزر جاتے تھے ایک لفظ بالکل. کی طرح ہی. جی جی. ثنا آپ بتائیں. السلام علیکم. جی یہی ہے کہ ہم اس ٹائم تو ڈفرینشیٹ ہی نہیں کر پاتے تھے کہ عذاب عظیم کیا ہے اور عذاب علیم کیا ہوں ہے. لیکن ہوں قرآن کو پڑھنے کے بعد عذاب علیم کا جو مجھے سمجھ آئی ہے، ہوں. دردناک عذاب کے ساتھ وہ کنٹینیوٹی میں رہنے والا عذاب ہوگا، مطلب نہ ختم ہونے والا عذاب ہوگا. بالکل صحیح ہے. اور اس کا ریزن کیا بنا؟ کیونکہ آپ لوگ قرآن کی طرف آئے، ادروائز آپ لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا عذاب عظیم ہو یا عذاب العلیم ہو. ٹھیک ہے نا؟ ہاں جی سائم آپ بولیے. السلام علیکم. مجھے جب میں پہلے پڑھتی تھی قرآن مجھے پتہ نہیں تھا، تو ہم اس لیے بھی غور نہیں کرتے کیونکہ ہمیں اس ورڈ کا مطلب ہی نہیں پتا. ہمیں صرف عذاب سمجھ آتا ہے، اور کیونکہ ہم نے اس دنیا میں بھی تھوڑا بہت سنا بھی ہے، دیکھا بھی ہے، تو تبھی ہمیں سمجھ آتا ہے. جو ہمیں سمجھ نہیں آتا ہم اس پر اتنا غور و فکر بھی نہیں کرتے. تو جب ہم قرآن سے جڑتے ہیں نا تب ہم زیادہ غور و فکر کرنے لگتے ہیں. ایسا ہی. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ چیزوں پر غور کرنا، چاہے وہ قرآن ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ ہم تو قرآن کو ایک میجیکل بک بھی سمجھتے ہیں نا کہ میں پڑھوں گی تو میں ٹھیک ہو جاؤں گی. جیسے کیونکہ ہم رقیہ سیریز میں ہیں ابھی، تو ہم رقیہ کا سیشن کر رہے ہیں تو ہم تو یہی سمجھتے ہیں. چاہے وہ قرآن ہو، چاہے کوئی بھی دنیا کی اور چیز کیوں نہ ہو، اگر آپ اس کو علمی طور پر اس پر غور نہیں کریں گے، اس کا جائزہ نہیں لیں گے، وہ آپ کو چیز فائدہ نہیں پہنچائے گی، آپ کو گہرائی میں نہیں لے کر جائے گی. صحیح. کس گہرائی میں لے جائے گی؟ عذاب کی گہرائی میں لے جائے گی. اب آج انشاءاللہ اس سیشن کے بعد کچھ چیزوں کے لنکس وغیرہ کیونکہ میں نے آپ لوگوں سے شیئر کرنے ہیں، اس لنک کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں سے ایک بہت ہی اہم حدیث جو ہے وہ آپ لوگوں سے انشاءاللہ شیئر کروں گی. وہ آپ لوگوں نے خود بھی اس پر غور کرنا ہے اور اپنے فیملی میں، ایکسٹینڈیڈ فیملی میں، امیڈیٹ فیملی میں، آس پاس آپ کے جان پہچان میں جو بھی لوگ ہیں نا ان کو آپ نے ضرور آگے پہنچانی ہے. کیونکہ جب وہ حدیث آپ پڑھیں گے تو آپ کو خود ہی اندازہ ہوگا کہ یہ کتنی اہم اور کس حد تک خطرناک حدیث ہے. اور ہو سکتا ہے کہ آپ کا پورا زاویہ چینج ہو جائے لوگوں کے بارے میں، لوگوں کی میچور ایج کے بارے میں، بڑھاپے کے بارے میں. کافی کچھ آپ لوگوں کا آج اس کے بارے میں اس کو پڑھنے کے بعد نظریہ آپ کا چینج ہو جائے گا. انشاءاللہ میں اس کو سیشن کے بعد میں شیئر کروں گی، اور یا تو میں ادھر ہی شیئر کر لوں گی یہاں پر چیٹ پہ، یا تو پھر میں اپنے گروپس میں شیئر کروں گی. ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگ پلیز لک فارورڈ ٹو اٹ. اور آپ لوگوں نے ایز اے رسپانسبل مسلم اس چیز کو آگے فارورڈ ضرور کرنا ہے، کیونکہ وہ آپ کا تو صرف اجر ہے نا، کسی اور کا دنیا کا بھی فائدہ ہوگا اس میں.
ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی ابھی اس چیز کو اتنا سیریس نہ لے. اچھا جی، تو بات یہ تھی. سائم آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ بیٹا آپ کا نام سائم ہی ہے یا سائمہ ہے؟ لیکن ابھی یہاں پر ایسا لکھا ہوا ہے. اور میرا نا آج فرسٹ ٹائم ہے، میں آپ کا کلاس جوائن میں نے کیا ہے، تو میں اوکے. کس طرح میں جوائن ہو سکتی ہوں؟ ایون میں نے آج ہی آپ کا یوٹیوب چینل دیکھا تھا، اس کے اچھا. تھرو میں آپ کے واٹس ایپ چینل میں نے جوائن کیا، دین ابھی کلاس جوائن کیا ہے. تو میں کس ماشاء طرح اللہ. اور کلاسز آپ کے جوائن کر سکتی ہوں، یہ پوچھنا تھا. اچھا، یہاں پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو کیا لینا ہے. اگر آپ کو پراپر کلاسز لینی ہے تو اس کا الگ لنک ہے، اور اگر صرف سننے والے چاہیے تو اس کا الگ لنک ہے. انم آپ پلیز اگر شیئر کر دیں یہاں چیٹ میں. وہاں پر کر لیں، یا تو پھر یہاں پر لنک یہاں پہ بھی شیئر کر دیں تو زیادہ بہتر ہے، اس سے پہلے کہ ان کا ٹریس. ٹھیک ہے، ان کو آل القرآن میں جو پراپر کلاسز ہے اس کا بھی دے دیں اور یہ بھی دے دیں. اچھا جی، یہاں پہ سائمہ نے ہی پوچھا ہے آئی تھنک کہ یہ دوسرا جو سیشن ہے وہ اس کے بارے میں، وہ اینڈ آف ٹائمز والا، وہ بھی ان کو وہیں سے مل جائے گا ٹائم ٹیبل وغیرہ سب. تو یہ رکیا ہے، انہوں نے اینڈ آف ٹائم کا بھی پوچھا کہ کون سی اور سیریز کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اچھا، تو علم کو آج کا جو ہمارا ٹیک اوے ہے نا، رکیا کے اندر جو ہم نے سیکھا ہے اور سیکھیں گے ابھی، اور وہ الگ بات ہے. لیکن علم کے بارے میں آپ سب کا سیریس ہونا بہت ضروری ہے. اور میں آپ کون سے علم کے بارے میں، آج سے کچھ ٹائم پہلے ہم علم حاصل کرنے کے بارے میں بات کرتے تھے، لیکن اس وقت کام بہت زیادہ سیریس ہو گیا ہے. معاملہ بہت ہی، جیسے وہ کہتے ہیں نا، ایک لفظ ہوتا ہے گمبھیر ہو چکا ہے، بہت کمپلیکس ہو گیا ہے. اس وقت آپ کو جہاں سے علم مل رہا ہے آپ جا کر حاصل کر لیں، اس کو اپنے پاس پریزرو کر لیں. اور اس پریزرو کرنے کے لیے آپ کو اللہ سے مدد مانگنی ضروری ہے، دعا کرنی ضروری ہے، کیونکہ یہ تو صرف اللہ کی ذات ہی جانتی ہے کہ یہ تمام چیزیں کس وقت اور کتنی جلدی ختم ہونے والی ہے. 5 سال میں یا 50 سال میں، زیادہ ٹائم تو ہے نہیں. ویسے بھی آپ دیکھ ہی رہے ہیں اپنی آنکھوں سے کتنے ڈیزاسٹرز. میرا خیال ہے اس جنریشن نے تو بڑا کچھ دیکھ لیا، پتہ نہیں کیا سے کیا کچھ دیکھ لیا. تو ابھی اور بھی آگے آنے والی بہت ساری چیزیں ہیں، اور اس کے بارے میں ہم کچھ ڈسکشن انشاءاللہ ابھی اینڈ آف ٹائمز کا جو ہمارا سیشن ہوگا وینسڈے کو، انشاءاللہ وینسڈے ایوننگ، تو اس دن بھی ہم کریں گے. ابھی ہم آتے ہیں آیت الکرسی کے بارے میں. اچھا جی، آیت الکرسی کو دیکھ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم فقهنا في الدين، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد وصحبه اجمعین. اما بعد، آیت الکرسی کے بارے میں ہم جانتے ہیں آیت الکرسی قرآن کے اندر ایک آیت موجود ہے، اور ہم اس کو نماز کے بعد پڑھتے ہیں. اکثر ہم نے رکوع میں بھی پڑھتے ہیں. بیسک رکوع جو آپ کو شروع میں سکھایا تھا اس کے اندر بھی 7 مرتبہ پڑھنے کے لیے میں نے آپ لوگوں کو بار بار کہا. پھر آیت الکرسی کے الفاظ پر بھی ہم نے کچھ تدبر کے سیشنز پر غور کیا کہ آخر آیت الکرسی میں ایسے کون سے الفاظ ہیں. تو ایک ریویژن کے لیے آپ کو جلدی جلدی ریکیپ بتا دیتی ہوں کہ آیت الکرسی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اسم اعظم موجود ہے. ٹھیک ہے، اسماء الحسنی الگ ہے، اور اسم اعظم سے مراد ہوتا ہے کہ اللہ کا بہت ہی بڑا عظیم شان اللہ کا نام، جس کے ذریعے سے مانگنے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ فوراً رسپونڈ کرتے ہیں. اور یہ میں نہیں کہہ رہی، یا میں اپنے کسی ایکسپیرینس سے نہیں کہہ رہی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس چیز کے بارے میں پراپر طریقے سے آگاہ کر کے گئے. بلکہ کچھ دعائیں بھی انہوں نے ہمیں سکھائی ہیں جو ہم اپنی اپلیکیشن میں آپ لوگوں کو دی ہوئی ہیں، یا کتابیں دی ہوئی ہیں، وہ ایاک نستعین اور مسنون دعا اورنج والی، اس کے اندر یہ تمام چیزیں موجود ہیں. کچھ تو ہیڈنگز کے ساتھ ہے، کچھ بغیر ہیڈنگ کے آپ کو مل جائیں گی. اور یہ ہم آلریڈی یاد کرنے والی دعاؤں کا جو سیشن ہمارا ہوتا ہے اس کے اندر ہم کر چکے ہیں. تو اسماء اعظم سے مراد اللہ کا وہ نام ہوتا ہے جو کہ ان میچڈ ہوگا. ٹھیک ہے، یہ میں کیا بتا رہی ہوں، یہ ہم نے جب اس کو کمپیئر کیا چیزوں سے، انفارمیشن سے، نالج سے، تو ہمیں اندازہ ہوا کہ یہ اللہ کے ان ناموں پر یہ ان ناموں کے بارے میں انفارمیشن ہے جو کہ بالکل ان میچڈ ہے. ان میچ سے مراد کہ وہ کوالٹی اللہ کے علاوہ اور کسی کی ہو نہیں سکتی. جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیدا کرنے والا ہونا، یعنی کہ فاطر السماوات والارض، یا پھر یا بدیع، پھر اسی طریقے سے یا حی یا قیوم. اس کے علاوہ لا الہ الا اللہ، یہ اللہ کی تعریف ہے. کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کی تعریف ہے بیسکلی.
کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی الہ نہیں ہے، معبود نہیں ہے، یعنی کہ عبادت کے لائق نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو بیسٹ ڈیفینیشن ڈسکرپشن ہے وہ یہی ہے، اور اللہ نے خود دی ہے، اور وہ آیت الکرسی میں موجود ہے. اور آیت الکرسی کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ ایک عظیم الشان آیت ہے جو کہ اللہ کے عرش پر لکھی ہوئی ہے یا پھر فٹ سٹول پہ. اس کے بارے میں کچھ بہت حیران کن چیزیں ہیں جو کہ لوگوں نے ایکسپیرینس بھی کی ہیں. جو اس دنیا کے لوگ ہیں ان میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو ابھی بھی حیات ہیں. ایک تو یہ بات ہو گئی. تو ہم اس انفارمیشن پہ جائیں گے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آلریڈی دے کر گئے. اس انفارمیشن کی طرف جب آپ جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس آیت الکرسی جو کہ ہم صرف زبانی طور پر پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور آگے سے آگے پہنچانا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ ہماری زبان پر چڑھی ہوئی ہے نا، ہم تو مسلمان ہیں، آیت الکرسی ہمیں یاد ہوتی ہے. اس پر غور کیے بغیر ہم اس کی جو اس کے فضائل ہیں یا اس کی جو شان ہے اس کو ہم بھول جاتے ہیں. یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے. ٹھیک ہے، سب سے پہلے میں آپ کو بتا دیں کہ ہم لوگ اکثر کیا چیزیں سرچ کرتے رہتے ہیں. رقیہ کے، کیونکہ ہم سیریز میں ہیں نا تو رقیہ کا سیشن کر رہے ہیں، تو رقیہ میں آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے. لوگوں کو پاکستان میں، انڈیا میں یا دیگر اس طرح کے جہاں پر دیسی لوگ زیادہ رہتے ہیں، ان کو کیا تکلیف آتی ہے؟ انہیں تکلیف یہ آتی ہے کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہماری بیٹی کی شادی پر کسی نے بندش کروا دیا، یا پھر میرا رزق کسی نے باندھ دیا. روزگار کا مسئلہ ہے، یہ دو مسائل بہت زیادہ ہیں. یا پھر شادی شدہ لوگ اس چیز کو سوچنا شروع کر دیتے کہ شاید ہماری شادی شدہ زندگی پہ کسی نے کوئی اثر کر دیا ہے، خدا نخواستہ کسی نے کچھ کر دیا ہے، جادو کر دیا ہے، سحر کر دیا ہے، نظر ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں یہ معاملات آ رہے ہیں. تو ہمیں پرابلمز ہیں، ہم فیس کر رہے ہیں، بہت لڑائی جھگڑے فساد الجھنیں ہو رہی ہیں. تو ہمیں وی شوڈ سیک سم کائنڈ آف رقیہ. تو جو لوگ تھوڑے پریکٹسنگ اور اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں یا تھوڑی نالج ان کے پاس ہوتی ہے دین کی، تو وہ پھر ایک پراپر رقیہ کا ہی طریقہ ڈھونڈتے ہیں. اور وہ لوگ جو کہ ایک میڈیم ایوریج مسلمان نہیں ہوتے، اس سے نیچے والے لیول پہ ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ جھاڑ پھونک اور دوسری طرح کی چیزوں پر چلے جاتے ہیں، کیونکہ انہیں چاہیے ہوتا ہے کوئک ریمیڈی، انہیں رزلٹ چاہیے ہوتا ہے. انہیں اس بات سے کوئی سروکار نہیں ہوتا کہ ہم نے جو طریقہ اپنایا ہے اس سے ہمارے ایمان پر فرق نہیں پڑ جائے گا. دیکھیں وہ کیوں نہیں کرتے اس بات پر غور؟ اس لیے کیونکہ ان کے پاس ایسی کوئی قیمتی چیز ہوتی ہی نہیں. ایمان کی جو ویلیو ہے ان کے پاس ہے ہی نہیں. جب ان کے پاس ایک ویلیوبل چیز ہی نہیں ہے تو وہ اس کو کیوں سنبھال کے رکھیں گے؟ سنبھالے گا تو وہ جس نے اوور دا پیریڈ آف ٹائم اس نے اسٹرگل کیا، محنت کی، اور ایمان کو یا تو بچا کر رکھا جو بھی اس کے پاس تھوڑا بہت تھا، یا اس نے ایسے کچھ کام کیے، اسٹرائیو کیا ہے جس کی وجہ سے اس کا ایمان مضبوط ہو گیا اور بڑھ گیا. لہٰذا اس کے لیے اس کو پتا ہوا اس شخص کو کہ میں راتوں میں اٹھتی تھی، دنوں میں تکلیفوں کے ساتھ، چھوٹے بچوں کے ساتھ، دھوپوں میں، گرمیوں میں، سردیوں میں اللہ کی عبادت کرتی تھی، اللہ سے دعا کرتی تھی اور اللہ کو خوش کرنے والے، اللہ کی رضا حاصل کرنے والے کام کرتی تھی. لہٰذا جو اس کے نتیجے میں مجھے ایمان کی حلاوت دل میں ملی ہے، میں اس کو خیال کر کے محبت اور ذمہ داری کے ساتھ سنبھال کر رکھوں گی. ایسا کوئی کام نہ کروں کہ میری یہ تمام جو میری کوشش ہے وہ ضائع ہو جائے. پھر اسی طرح سے نیک اعمال کرنے والے لوگوں کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے نیک اعمال ضائع نہ ہو جائیں. لیکن وہ لوگ جو ایوریج سے کم ہوتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ایمان کی ویلیو کا، لہٰذا وہ اس طرح کے غلط کاموں میں یا غلط لوگوں سے کنسلٹ کر لیتے ہیں، غلط لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں، غلط قسم کی چیزوں میں، پریکٹسز میں پڑ جاتے ہیں، جس میں بہت موسٹ کامن پریکٹس ہے تعویذات. ٹھیک ہے، تعویذ چاہے کسی بھی طرح کا ہو. ہمارے پاس دو طرح کے طبقے ہیں، جو کہ ان میں سے ایک طبقہ یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ کچھ قسم کے تعویذات جو ہوتے ہیں وہ جائز ہوتے ہیں، اور ایک دوسرا طبقہ ہے جو کہتا ہے چاہے کسی بھی طرح کا ہو وہ جائز ہی نہیں ہے. اور بہتر یہ ہے کہ دوسرے طبقے کے ساتھ ہم رہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی طرح کے ایمیولٹس یا تعویذات کے بارے میں ایبسولوٹلی اس کو نالیفائی کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کبھی نہیں کہا کہ فلاں ٹائپ کا تو صحیح ہوگا لیکن فلاں جو چیز ہے وہ حرام ہے. صرف ایسا نہیں کہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعویذات کے بارے میں صاف صاف منع کر دیا. چاہے اب آپ نظر کے چھوٹے بچے کے لیے کسی تعویذ کو اس کے تکیے کے نیچے رکھیں، اس کے باڈی پر لگا دیں، کسی اماں کو لگا دیں، کسی کی پریگنینسی کے لیے لگا دیں، کسی کو 18 کا مرض ہوتا ہے جس میں آپ کو پتہ ہے بار بار مسکیریج ہوتا ہے خواتین کو، اس میں بہت کامن ہے، بہت کامن ہے کہ 18 کا مرض یہ اردو میں کہتے ہیں، جس میں ریپیٹڈ مسکیریجز ہوتے ہیں، اور وہ آلموسٹ سارے وہ اس مرض میں
4 منتھس کے اندر اندر پریگنینسی جو ہوتی ہے اس کے اندر اندر یہ مس کیریجز ہوتے ہیں، اور اس کا تعلق بہرحال رقیہ سے ہے، لیکن اس والی بیماری میں یا اس والے مرض میں، اس والی تکلیف میں زیادہ تر لوگ کیا کرتے ہیں کہ یہ تعویذ کا استعمال کرتے ہیں، اور اس سے ان کو اثر اس کو فائدہ بھی ہو جاتا ہے۔ اب فائدہ ہونا نہ ہونا اس بات کی نشانی ہرگز نہیں ہے کہ جو آپ نے پریکٹس کیا ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے، اس بات کو یاد رکھیے گا۔ اثر ہو جانا از ناٹ دا سائن کہ آپ نے جو کیا تھا وہ صحیح تھا۔ دین میں ہمارے یہی رول چلتا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، تو پھر آپ یاد رکھیں کہ ایمان بہت اہم ہے۔ رقیہ کا کرنے کا یا رقیہ سیکھ کرنے کا اس کا بھی ایک خاص طریقہ موجود ہے، یا اس کا بھی ایک صحیح اور غلط رقیہ موجود ہے دنیا میں۔ تو آپ نے کسی بھی حال میں تعویذات کی طرف نہیں جانا، چاہے آپ کا بچہ چیخے مار مار کے رو رہا ہے، آپ نے کہا میں تعویذ کیونکہ اس کا نکال دیا تھا نہاتے ہوئے، اور اس قسم کی بہت کہانیاں مجھے لوگ سناتے رہتے ہیں اپنی، لہٰذا وہ اس کے اوپر اثر ہو گیا، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے یہ نہیں سوچا کہ کیا تعویذ ہے کہ جس کی وجہ سے آپ نے وہ ڈوری لٹکا دی ہے بچے کو یا کسی بڑے کو یا کسی کو بھی، تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ ادروائز اگر وہ ڈوری اور وہ چھوٹی سی جو بلیک کلر کی لیدر میں سلی ہوئی کوئی چیز ہے یا کاغذ کا کوئی ٹکڑا ہے، اگر آپ نے نہیں لگایا ہوا اپنے بچے کو یا کسی بھی آپ کے فیملی ممبر کو، تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت نہیں کریں گے۔ مطلب آپ سوچیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ آپ آخر کیا ایٹریبیوٹ جوڑ رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ اگر میں نے یہ لگایا تو اللہ میری حفاظت کرے گا، ادروائز نہیں کرے گا۔ یہ کیسے ہو سکتا؟ یہ کیسا رب ہے؟ آپ کا کیسا رب ہے؟ کتنا کنڈیشنل رب ہے آپ کا کہ اس کے بغیر آپ کو پروٹیکشن نہیں دے گا؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ پروٹیکشن آتی ہے شیاطین کی طرف سے۔ دیٹ از وائی اٹ از ویری ویری ایکٹیو۔ تو ہم نے دیکھے کہ 2 سے 3 ریزنز ہم نے دیکھے جس کی وجہ سے لوگ رقیہ کی طرف جاتے ہیں۔ صحیح رقیہ کو کس طرح پرفارم کرنا ہے، یا کسی اور سے بھی کروانا ہے تو وہ کیسا درست طریقہ ہوتا ہے، وہ ہمارے دیگر شروع کے سیشن میں ہم اس کو ڈسکس کر چکے ہیں۔ عید کے بعد ہم نے کیونکہ ابھی ریزیوم کیا ہے تو اس لیے کچھ چیزوں کو میں دوبارہ سے آپ لوگوں کے سامنے ریپیٹ کر رہی ہوں۔ اب ہم آتے ہیں آیت الکرسی کی طرف۔ اب آیت الکرسی آپ کو پتہ ہے کہ قرآن کے اندر یہ موجود ہے، اور سورہ البقرہ کی ایک بہت ہی عظیم الشان آیت ہے یہ، اس کے بارے میں تو کسی کا کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں، یہ تو جانتے ہی آپ۔ پھر ایک حدیث ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے۔ اچھا، آپ میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جن کو عشرۃ المبشرہ کے نام معلوم ہے؟ بتائیے، عشرۃ المبشرہ یا عشرہ مبشرہ کے نام سے یہ جو میم صحابی ہیں۔ جی جی، ایک صحابی ہیں یا عشرہ مبشرہ جو 10 ان کا نام آتے ہیں وہ؟ ہاں 10 ہے نا، 10 عشرہ 10 ہیں مبشرہ، جی زیادہ۔ تو صحیح ہے۔ تو یہ تو آپ سمجھ گئے نا کہ عشرہ مبشرہ کون ہے، یعنی کہ وہ 10 صحابی جن کو ان کی زندگی میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دے دی تھی، ٹھیک ہے؟ اور بشارت کا مطلب ہوتا ہے کہ پکی بات، پکی خبر تھی، نہ کہ صرف اور صرف ایک سائن نہیں دیا گیا۔ ان میں سے ایک صحابی ہیں عبد الرحمن بن عوف، آپ نے نام سنا ہوگا، اور ان کی خاصیت کیا تھی کہ یہ وہ صحابی ہیں جو کہ بہت زیادہ مالدار صحابیوں میں سے ایک تھے، بلکہ آپ سمجھ لیں کہ ٹاپ کی لسٹ ہی تھی ان کی، کہ جب ان کا انتقال ہوا ہے اس وقت بھی ان کے پاس سے کئی ملینز کی، اگر آج کے حساب سے دیکھیں ملینز یا بلینز کا کچھ فگر بنتا ہے کہ ان کے پاس اتنی دولت اس وقت موجود تھی۔ اور آپ ان کو یو کین لک ہم اپ، اور خاص طور پر وہ جو صحابی کے بارے میں ایک 10 صحابی کے بارے میں، یعنی کہ عشرہ مبشرہ کے بارے میں ایک بہت مشہور کتاب ہے، اس میں بھی ان کے بارے میں ڈیٹیلز آف کورس آئی ہیں کیونکہ یہ بھی ان صحابیوں میں سے ایک صحابی تھے۔ اچھا، یہ جو آیت الکرسی آتی ہے، یہ آیت الکرسی ہمیں وہیں سے ملی، ٹھیک ہے؟ کہاں سے ملی؟ کہ ہوا یہ کہ آیت الکرسی پڑھنے کا جو معمول تھا وہ ان کی زندگی سے ہمیں ملتا ہے۔ کیسے؟ ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ جب ہم کچھ دعائیں وظائف وغیرہ کی طرف جاتے ہیں کہ ہمارا روزگار کھل جائے، ہمارے پاس بڑی دولت آ جائے، ہمارے معاملات، ہمارے قرضوں وغیرہ کے معاملات جو وہ آسان ہو جائیں، تو ہمیں یہ دیکھنا ضروری ہے کہ اگر ہم بیک گراؤنڈ میں جاتے ہیں، یعنی کہ اپنے اسلام کی تاریخ میں جاتے ہیں، تو وہاں سے ہمیں کوئی اگر کام کی چیز مل جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی کچھ دعائیں جو کہ پراپر ہیں، کچھ ایسی دعائیں جو قرآن میں ہیں، کچھ ایسے وظائف جن کے اندر گناہ کا یا خدا نخواستہ شرک کا کوئی
احتمال نہیں ہے، اس طرح کی کوئی چیز مل جائے تو زیادہ بہتر۔ اب عبد الرحمن بن عوف کا میں نے آپ کو اس لیے ریفرنس دیا کیونکہ یہ مالدار صحابیوں میں سے ایک تھے، اور انہوں نے ایک مقام پر اس چیز کو مینشن کیا کہ میں اپنے گھر کو، یعنی کہ جب میں اپنے گھر میں جاتا ہوں تو میں اپنے گھر کے کونوں میں آیت الکرسی پڑھ کر آتا ہوں، اور اس کی وجہ سے میرے گھر کی حفاظت ہوتی ہے۔ اب یہ میں آپ کو مفہوم بتا رہی ہوں۔ پھر دوسری حدیث میں جس میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابیہ ابو ہریرہ نے یہ چیز روایت کی اور کہا کہ یا رسول اللہ، ایک صحابیہ اور اس طرح کی بات کرنے لگے کہ انہوں نے کہا کہ مجھے جو ہے وہ ایک شیطان ملا یا جن مل گیا اور میں نے اس کو پکڑ لیا، اور جب میں نے اسے پکڑا تو پھر اس نے آگے سے مجھے کہا کہ تم مجھے چھوڑ دو اس آیت کے صدقے سے جو میں تمہیں بتانے لگا ہوں، کہ اگر تم نے یہ آیت پڑھی، اس دعا کو پڑھا، یعنی کہ آیت، یعنی کہ وہ آیت الکرسی تھی، تو پھر جو ہے ہم میں سے تمہارے معاملات میں ہمارا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ ان صحابی کے ساتھ واقعہ یہ ہو رہا تھا کہ ان کے کاروبار کی جگہ میں شیاطین جو تھی ان کی چیزیں چرا کر لے جاتے تھے یا کھانے پینے کی چیزوں میں انٹرفیئر کرنے لگتے تھے۔ ٹھیک ہے، اس کی روایت کیونکہ مختلف ملتی ہے، 2 سے 3 الگ الگ مختلف ملتی ہے، تھوڑے بہت رد و بدل کے ساتھ، کوئی بہت میجر ڈفرینس نہیں ملتا، لیکن اس کے اندر بیسکلی مسئلہ یہی آیا تھا۔ تو ہمیں یہاں سے پہلا پوائنٹ کیا ملا؟ پہلا پوائنٹ یہ ملا کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے گھر، کاروبار، آپ کے استعمال کی کسی جگہ میں، لائک آپ کی گاڑی وغیرہ جہاں کھڑی ہوتی ہے، آپ کے پیسے، جولری، کچن کے معاملات، پینٹری، گروسری، فریج، اس طرح کی چیزیں، وہاں سے چیزیں بہت زیادہ غائب ہوتی ہے، گندگی ہو جاتی ہے، یا آپ کو لگتا ہے یہاں پر دیر از سم تھنگ رانگ، بار بار میں یہ کام کرتی ہوں، بار بار یہ ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ کپڑوں کا کلٹر وغیرہ بھی، چاہے وہ صاف کپڑوں کا کلٹر ہو چاہے وہ گندے کپڑوں کا کلٹر ہو، یہ بات ہم پہلے بھی کر چکے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ زیادہ ڈسٹربنسز ہوتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شیاطین وہاں پر اپنا کوئی نہ کوئی حصہ ڈال رہے ہیں۔ وہ کیوں ڈال رہے ہیں؟ کیونکہ وہ ہر طرح کے کلٹر میں آتے ہیں، کچھ چیزوں میں ہم ان کو ایکسس دے دیتے ہیں، کچھ چیزوں میں اللہ نے ان کو اجازت دی ہوئی ہے۔ وہاں پر آیت الکرسی کا پڑھنا اٹ از اے کائنڈ آف پروٹیکشن، کیونکہ رقیہ کا کیا مطلب ہے کہ ایول یا ڈیول کا کوئی بھی حصہ وہاں سے ہٹا دینا۔ ٹھیک ہے، ٹو ریموو، رقیہ کا مطلب ہوتا ہے ٹو ریموو، ہٹا دینا، پرے کر دینا۔ ٹھیک ہے، لہٰذا اگر آپ آیت الکرسی کا ورد کرتے ہیں اپنے مال پر، واٹ ایور کائنڈ آف مال، کچھ بھی ہو سکتا ہے، ایسی چیز جو آپ سے بلونگ کرتی ہے، تو شیاطین کا اس میں حصہ ختم ہو جائے گا۔ دوسرے نمبر پر ہاں عبد میم، الرحمن بن عوف نے، جی، آپ نے یہ ابھی کون سے صحابی کا یہ سیکنڈ والا پوائنٹ بتایا؟ یہ یہ ابو کون سے ہریرہ صحابی سے تھے؟ جو ایک، ہاں، ابو ہریرہ۔ ابو ہریرہ سے ایک اور روایت ہے جس میں کہ انہوں نے کہا نا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بار یہ کہتے سنا کہ ایک صحابی آئے اور انہوں نے ایک جن کو پکڑ لیا۔ ٹھیک ہے، انہوں نے جن کو پکڑ لیا اپنی جگہ پر۔ اب وہ صحابی کون تھے وہ میں ابھی بتاتی ہوں آپ کو، لیکن یہ ابو ہریرہ سے روایت آئی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت کے اندر اس انفارمیشن کو کنفرم کیا کہ ہاں یہ بالکل درست بات ہے کہ جب انہوں نے ایک جن کو پکڑ لیا تھا تو انہوں نے اس نے کہا کہ میں نے تمہیں یہ بات بتایا۔ وہ جن کیسا تھا؟ ایک روایت میں پتہ چلتا ہے کہ وہ جن تو تھا لیکن وہ تھا کسی انسان کی شکل میں ہی۔ تو انہوں نے یہ سمجھا کہ ایک شخص آتا ہے اور آ کر میری جگہ پر چوری کرتا ہے، میرے کاروبار پہ، یا پھر کہہ سکتے ہیں ویئر ہاؤس، گودام وغیرہ ٹائپ کی جگہ پہ۔ تو ان کو لگا کہ یہ چور ہے۔ جب انہوں نے پکڑا تو پتہ چلا کہ وہ کہتا ہے کہ نہیں، آپ مجھے چھوڑ دیں، مجھے جانے دیں، میں آپ کو ایک ایسی چیز بتاؤں گا جس کی وجہ سے آپ کی تمام چیزیں ہمیشہ حفاظت میں رہیں گی۔ تو انہوں نے پوچھا کیا؟ تو اس نے پھر آیت الکرسی بتائی۔ اب یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جب پہنچی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو کنفرم کیا کہ اس نے جو بے شک بتایا ہے یہ بات اس نے صحیح کی ہے وہ جھوٹا کذاب ہے۔ یہ والی حدیث جو ہے نا یہ ہم نے مقاعد شیطان میں بھی پڑھی ہوئی ہے۔ اچھا جی، مقاعد شیطان میں یہ روایت پڑھی تھی، ظاہر ہے جنہوں نے مقاعد شیطان پڑھی تھی انہیں یہ روایت یاد ہے، اور مقاعد شیطان میں اسی قسم کی آپ کو انفارمیشن ملے گی، بلکہ رقیہ سے بیکڈ اپ اچھی خاصی اور انفارمیشن بھی ملے گی، بہت سی اور چیزیں جو ہم نے ادھر رقیہ سیریز میں نہیں ڈسکس کی ہیں، اس لیے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو عام طور پر بتانے والی ہوتی ہیں، کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو خاص طور پر بتانے والی ہوتی ہیں۔ جب آپ پراپر ان ڈیٹیل
کلاسز میں آتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک خاص سبجیکٹ کا باقاعدہ علم جب حاصل کرتے ہیں تب آپ کو وہ چیزیں سکھائی جاتی ہیں. ہاں اگر باقاعدہ شیطان کچھ 60-75 آئی تھنک پیجز کی، بہت تھوڑے سے کم پیجز کی ایک کتاب ہے، وہ آپ چاہیں تو کوئی بھی جا کر پڑھ سکتا ہے، اردو میں آسانی سے مل جائے گی آپ کو، ہمارے بھی گروپ میں موجود ہے. اس میں آپ کو یہ تمام انفارمیشن جو میں نے رقیہ کے حوالے سے دی ہے وہ آپ اس کے اندر دیکھ سکتے ہیں، کراس چیک کر سکتے ہیں. اچھا جی، تو یہ ابو ہریرہ والی ایک روایت ہے. اس کے علاوہ ہم جانتے ہیں اچھا یہ بات میں ذرا مکمل کر دوں، جس میں مختلف 3 روایتوں میں آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک صحابی نے ایک جن کو پکڑ لیا. ایک دوسری روایت میں ملے گا جب پتہ چلے گا آپ کو کہ اسی قسم کا ایک واقعہ ملا ہے، لیکن اس میں پتہ چلتا ہے کہ ان صحابی نے ایک جن کو نہیں پکڑا تھا، ایک صحابی نے ایک شخص کو پکڑ لیا تھا جو کہ ان کی جگہ پہ آ کر، ان کے کام کی یا کاروبار کی جگہ پہ آ کر رات میں چوری کیا کرتا تھا. ٹھیک ہے، بیسیکلی یہ دونوں ایک ہی روایت ہے، لیکن الگ الگ جگہ سے کیونکہ رپورٹ ہوئی ہے. تو اس میں کام کی بات یہ تھی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جب انفارمیشن پہنچتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کنفرم کیا کہ ہاں بالکل ایسا ہی ہے، لیکن وہ کذاب اول ہے، یعنی کہ جھوٹا ہے. اور وہ کون ہے؟ وہ شیطان ہے. وہ جو تھا وہ جن تھا بیسیکلی، اور وہ اس جگہ میں آ کر اس کا جو بھی حصہ تھا وہ لیتا تھا. کہ وہ حصہ کیسے لیتا تھا؟ اس لیے کہ ہر چیز میں اللہ نے ان کا کوئی نہ کوئی حصہ رکھا ہے نا، یہ ایک مخلوق ہے. اب ان کا حصہ روکنے کے لیے ان کو ریسٹرکٹ کرنے کے لیے ایک طریقہ ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ہے آیت الکرسی. یعنی کہ اس جن نے خود اپنے منہ سے بتایا کہ آپ آیت الکرسی اگر پڑھ لیں تو پھر ہم چاہیں جتنا بھی ہم انٹرفیئر کرنا چاہیں ہم نہیں کر سکتے. اللہ کی طرف سے ہمارے درمیان اور اس چیز کے درمیان میں ایک بیریئر آ جاتا ہے. پھر آپ جب تابعین یا تبع تابعین کی کہانیاں آگے جا کر سنتے ہیں، کون سی کہانیاں؟ جو کہ ان کی زندگی میں بیسکلی ان کو ایکسپیرینسز ان کو جو انہوں نے حاصل کیے اور انہوں نے لوگوں سے شیئر کیے. آپ کو وہاں پر ایک کہانی ملے گی جہاں پر کہ ایک شخص نے ایک عورت کے ساتھ 2 بہت اونچے قد کے کچھ عجیب و غریب قسم کے انسان دیکھے، جو کہ وہ کہہ رہا تھا کہ یہ انسان لگ رہے تھے پر کہ سایہ انسان جیسا تھا، لیکن اتنے اونچے انسان ہوتے نہیں ہیں. تو اس عورت نے بعد میں کلیم کیا کہ میں اس جگہ سے جب گزرتی ہوں تو مجھے کیونکہ خوف رہتا ہے اس جگہ پہ، میں اکیلی ہوتی ہوں، تو میں آیت الکرسی پڑھتی تھی. مجھے تو نہیں معلوم کہ میرے ساتھ کیا تھا، لیکن دوسرے لوگ جو مجھے کسی قسم کا نقصان پہنچانا چاہتے تھے انہوں نے اس بات کو رپورٹ کیا کہ ہم نے جب اس عورت کی طرف ہاتھ بڑھانے کی کوشش کی، ہم نے اس کے ساتھ اس اونچے قد والے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے، 2 سے 3 لوگوں کو. اسی طرح سے آپ کو یہ باتیں احادیث سے باقاعدہ طور پر سمجھ آنی چاہیے کہ جب ہم آیت الکرسی کو اپنے کسی بھی مال پر پڑھتے ہیں، میں نے کہا نا بلونگنگز آپ کی کوئی بھی انسانی بلونگنگ ہو سکتا ہے آپ کا پیٹ ہو سکتا ہے آپ کی بلی ہو، آپ کا طوطا ہے، دوسرے پرندے ہیں. میں تو اپنی بلیوں کے اوپر یہ پڑھتی تھی، یہاں تک کہ میں اپنی بلیوں کے اوپر رقیہ بھی کرتی تھی. اور یقین کریں کہ جب میں نے رقیہ نہیں کیا کیونکہ وہ بہت خوبصورت بلے تھے، ان میں سے ایک مر گیا تھا، یہ پچھلے سال کی بات ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں اگر آپ کو رقیہ سکھا رہی ہوں تو میری چیزوں کو نقصان نہیں ہوتا ہوگا. جب میں کیونکہ اس پر ان کے اوپر نظر رہتی تھی چیزوں کی، اور لوگوں کی بھی، شاید انسانوں کی بھی نظر رہتی ہوگی. آپ کو پتہ ہے کچھ ایسی ان کی بریڈ ہوتی ہے جو کہ بہت ہی زیادہ خوبصورت ہوتی ہے. تو ان میں سے ایک تھے، بہرحال ان میں سے وہ ایک مر گیا اور وہ نہیں اٹھا دوبارہ. دوسرے کو اتنی زیادہ نظر لگی کہ میں نے اس کا رقیہ بہت ٹائم سے بھی چل رہا ہے، ابھی تک وہ زیر علاج ہے، اور جتنا رقیہ ہم اس کا کر رہے ہیں وہ اور بیمار ہوتا چلا جا رہا ہے. لیکن اللہ کے غم سے الحمدللہ ابھی تک پھر بھی صحت مند تو ہے، زندہ ہے. لیکن کہنے کا مقصد ہے آپ کی جو بھی بلونگنگز ہے، اب ان سب کے اوپر رقیہ کسی نہ کسی لیول کا رقیہ آپ کو کرنے کی ضرورت پڑے گی. اچھا اس کا کیا ریزن ہو سکتا ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں، شیاطین ہے یا شر ہے، یہ اس کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے؟ سب سے پہلی ریزن ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے ٹیسٹ ہے آپ کے لیے. سب سے پہلے وہ اللہ نے آپ کے لیے آزمائش بنا دی ہے، اس کے ذریعے سے آپ آزمائے جائیں گے کہ آپ اللہ کے لیے کتنے ڈیڈیکیٹڈ ہیں، اللہ کے لیے کتنے پیش ہیں، اپنے آپ کو کتنا اللہ کے حوالے کیا ہوا، اپنے معاملات کو کتنا دین کے حساب سے آپ کرتے ہیں. ایک تو یہ چیز ہے. دوسرے نمبر پر یہ کہ شیاطین جو ہوتے ہیں وہ اسی ذریعے سے آپ کو ڈسٹریکٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو ہے اس کے چکر میں اپنے کام کے، کاروبار کے، اپنی اولاد کے فتنوں میں پڑھ کے اللہ سے دور ہو جائے، اپنا ایمان کمزور کر لے اور میرے ساتھ ہی جہنم میں داخل ہو جائے. کیونکہ اس کو اپنے بارے میں تو پکی بات پتہ ہے، تو وہ اپنے ساتھ لے کے جانا چاہ رہا ہوتا ہے کچھ لوگوں کو. ٹھیک ہے، تو ان لوگوں کے ساتھ مسلسل کانسٹنٹلی کچھ نہ کچھ اس کی کوشش چلتی رہتی ہے. وہ آپ کے میری طرح نہیں ہے کہ وہ سو جاتا ہے،
ایسا وہ بالکل نہیں کرتا، وہ کسی بھی دن ویکیشن نہیں لیتا، وہ کسی دن چھٹی نہیں کرتا، اور ہمیں جو ہے وہ چھٹیاں بہت زیادہ چاہیے ہوتی ہیں، ایک نہیں چاہیے ہوتی، 1 گھنٹے کی نہیں چاہیے تھی، بہت زیادہ چھٹیاں چاہیے ہوتی ہیں. یعنی کہ اگر ہمارے پاس اگر ایسا بھی آپشن ہوتا نا تو کہ ہم اپنے پورے دماغ اور باڈی کو شٹ آف کر دیتے بٹن دبا کے، تو ہم شاید وہ والی چھٹی بھی لیا کرتے، لیکن کیونکہ وہ آپشن تو اللہ کی طرف سے موجود ہی نہیں ہے، وہ تو چلتا ہی رہتا ہے، لہٰذا ہم اپنی کاموں اور اپنی ذمہ داریوں سے دور بھاگنے لگتے ہیں. حالانکہ ایک ہیلدی وے آف ریسیٹنگ یہ ہے، یا ریسٹ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی ایکٹیویٹی کو چینج کر لیں، اپنے دماغ اور اپنے جسم کو ایسا ریسٹ دیں کہ آپ ایکٹیویٹی چینج کر چکے ہیں، جگہ چینج کر لیں لیکن آپ اپنے کام وغیرہ کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ آپ لیزی ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں. بہرحال یہ ایک الگ گفتگو ہے. تو شیطان کبھی بھی ریسٹ نہیں لیتا. آیت الکرسی کے ذریعے سے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہوں نے بہت بڑی ہیلپ لی. اور میں نے آپ کو مینشن کیا کیا پہلی چیز ان کے بارے میں کہ عشرہ مبشرہ میں سے تو یہ ہیں. دوسرے نمبر پر یہ بہت ہی مالدار صحابیوں میں سے ایک تھے، یا آپ کہہ لیں کہ ٹاپ کے مالدار میں سے ہی ایک تھے. یہ چیز میں نے مینشن کی. اس کے بارے میں وہ خود یہ بات اپنے بارے میں خود ہی مینشن کرتے کہ میرا معمول یہ تھا کہ میں اپنے گھر پر چاروں کونوں میں آیت الکرسی پڑھ کر پھونکا کرتا تھا. اس بات کو یاد رکھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں کیا طریقہ سکھایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا، ہم سب عام طور پہ جانتے ہیں کہ جب گھر میں جانا ہے تو آپ نے سلام کرنا ہے. حالانکہ اس کے اندر ایک چھوٹا سا ٹوسٹ ہے. ٹوسٹ یہ ہے کہ اگر آپ گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں، سیدھا پیر اندر رکھیں گے، آپ سلام کریں گے. اگر کوئی گھر میں موجود ہے، اگر کوئی گھر میں موجود نہیں ہے، دونوں صورتوں میں آپ سلام کریں گے. اور اگر کوئی گھر میں نہیں ہے تو آپ ساتھ درود بھی پڑھیں گے. کیسا درود؟ سلام والا درود. یعنی کہ سلام آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی بھیجنا ہے کہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ آپ کہیں گے. اس میں پلیز عقیدے کا کوئی ڈفرنس نہیں ہے، اس کے اندر ہرگز کوئی فرقہ بازی ہرگز نہیں ہے. یہ طریقہ کار ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تھا ہمیں. اور اس کے بعد سورہ اخلاص کا ایک دفعہ پڑھنا. اس سے کیا ہوتا ہے کہ رزق میں بہت برکت ہوتی ہے. خدا نہ خواستہ برکت تو جب ہوگی نا جب رزق موجود ہوگا. اگر رزق کی کوئی اور قسم کی تنگی ہے تب بھی اس میں بہت بڑی تبدیلی آتی ہے. اس کا ریزن کیا ہے؟ یہ پورا روحانی عمل ہے، پورا ایک پورا کا پورا روحانی ایکٹیویٹی ہے یہ، جو کہ آپ کے گھر کے اندر موجود فرشتوں کو یا اللہ کی طرف سے وہاں پر اپوائنٹ کیے ہوئے حفاظتی فرشتے سمجھ لیں، یا کوئی واٹ ایور اینٹی ہے، وہ اللہ ہی جانتا ہے بہتر، کہ اگر تو وہ فرشتے ہی معمور ہیں آپ کی حفاظت کے لیے، ان کو ایکٹیویٹ کرنے کا طریقہ ہے یہ. ادروائز وہاں پر جو شر یعنی کہ جو شیاطین موجود ہے، جو مقاعد شیطان میں آپ نے پڑھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہر گھر میں، ہر مسلمان گھر میں ایک مسلمان جنوں کی فیملی بھی ساتھ ہی رہ رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جو کہ ان کی حفاظت کرتی ہے. لیکن اگر وہ بگڑ گئے یا پھر آپ اتنے پریکٹسنگ نہیں ہے تو پھر آپ کے ساتھ کون رہے گا؟ دوسرے شر انگیز قسم کے جو جن ہوتے ہیں وہ رہیں گے، اور پھر ان کی ایکٹیویشن ہوئی بھی ہوگی، کیونکہ یہ تو ہر وقت ایکٹیو ہی رہتے ہیں. ان کو تو ڈی ایکٹیویٹ کرنا پڑتا ہے اپنی کچھ ایکٹیویٹیز یا کچھ اپنے اوراد و وظائف کے یا ذکر کے ذریعے سے. ٹھیک ہے. اور ذکر کون سا ہے جو کہ آپ کے اوپر ایکٹیویشن ان کی ختم کر دے گا؟ وہ ہے چوتھا کلمہ. اچھا جی، اب آیت الکرسی کو 4 کونوں میں پڑھنے والی بات ہم نے کئی بار سنی ہے، لیکن آپ میں سے کیا نہیں کسی نے سنا ہوگا وہ یہ کہ یہ ایک صحابی کا معمول تھا اور اس کو کتابوں میں روایت کیا گیا ہے اور انہوں نے آگے سے لوگوں کو بھی بتایا. اس کی بہت ساری فوائد ہیں جو ان کو ملے، بہت سارے بینیفٹس، اور یہ ہمیں بھی ملیں گے. ہم میں سے جو کرتے ہیں انہیں معلوم ہوگا. میں آپ کو یہ بات بتا سکتی ہوں کہ کس طریقے سے ایکٹیویٹیز کی آپ کو نظر آئے گی اپنی زندگی میں. وہ یہ کہ سب سے پہلی چیز تو حفاظت. کس سے؟ شیاطین، جن، بیماریوں یا ان کی کسی بھی قسم کی انٹرفیرنس کے حوالے سے آپ کو سمجھ لے کہ یا تو ختم ہی ہو جائے گی ان کی انٹرفیرنس، یا تو آپ کو محسوس ہونا شروع ہو جائے گا کہ پہلے کچھ اور معاملات تھے، اب ہمارے معاملات ہمارے کچھ کنٹرول میں گئے. اگر کوئی چیز میں کہیں رکھ گئی ہوں تو وہ وہیں سے مجھے ملے گی، نہ کہ ہل جل جائے گی. ٹھیک ہے. اور ذہنی انتشار بھی ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے. دوسرے نمبر پہ جن لوگوں کے گھروں میں رزق کی، مال کی، پیسوں کی، روزگار کی تنگی کا مسئلہ ہے یا ہے ہی نہیں یا ختم ہو گیا، یہاں تک کہ بندشیں، جس کو میں نے کہا نا شروع میں مینشن کیا، بندشیں ہوئی ہوئی ہیں،
کوئی کہہ رہا ہے کیلیں ٹھوکی ہوئی ہیں، گرے لگائی، اس قسم کی باتیں کسی نے بھی سنی ہے یا ان کو پتہ ہے کیسا ہے، اس صورت میں بھی چاروں کونوں میں، اپنے گھر کے اندرونی کونوں میں، ٹھیک ہے، اندرونی چاروں کونوں میں آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہے، بالکل ویسے ہی جیسے ہم نے پچھلے سیشن میں آپ کو سکھایا تھا اذان کا دینا، اذان بولنا یعنی کہ، ٹھیک ہے، چاروں کونوں میں، گھر کے چاروں کونوں میں، وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اب جتنی دیر آپ نے اذان دی شیطان تو بھاگ گیا، لیٹ سے کہ 5 منٹ کے لیے، 10 منٹ کے لیے بھاگ گیا وہ۔ اس کے بعد آپ نے آیت الکرسی کے ذریعے سے ان کونوں کو لاک بھی کرنا ہے۔ لاک کیسے کریں گے؟ جیسے کہ کسی چیز کو ایک جگہ پر کنفائن کر دینا، یعنی کہ اب اگر شیطان اپنی جگہ پر واپس آنا چاہے تو نہ آئے۔ کیا آپ نے کیڑے مکوڑے گھر میں نہیں دیکھے؟ چھپکلیاں آتی ہیں پاکستان میں، تو ہم نے یہ بھی دیکھا، چھپکلیاں، چوہے اور کاکروچز اور چونٹیاں یا اسی قسم کے کچھ رینگنے والے جانور، آپ میں سے کبھی کسی نے نوٹس کیا یا کسی بڑے نے آپ کو بتایا ہوگا کہ دیکھیں جب آپ اس کو بھگائیں گے نا تو یہ اسی جگہ جاتے ہیں جہاں سے یہ آئے ہوتے ہیں، یعنی کہ پورا ان کا ایک ٹریک ہوتا ہے، ٹریجیکٹری ہوتی ہے ان کی، یہ اسی سے واپس بھاگتے ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے شیاطین کا بھی یہی حال ہے کہ جب ایک جگہ پر یہ آ جاتے ہیں، یہ دوبارہ سے چیک کرنے دوبارہ آتے ہیں وہاں پر، کیونکہ وہاں پر راستہ انہیں مل گیا ہوتا ہے۔ جیسے کہ ایک چھوٹا سا بچہ آپ نے دیکھا ہے، اگر اس نے کوئی چیز ایک جگہ پر ملی ہو نا اسے، وہ بار بار وہیں پہ جا کر ڈھونڈے گا، چاہے آپ نے وہ جگہ تبدیل کر دی ہو، کیونکہ اس کے دماغ کے اندر وہ چیز سیٹ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح شیاطین کا بھی ہے، شیاطین جو ہوتے ہیں یہ چلاک نہیں ہوتے، یعنی کہ جو جن ہے یہ بہت چلاک مخلوق نہیں ہے، لیکن ڈھیٹ بہت ہے، ضدی بہت ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اپنے دشمن کو پہچانو، جو تمہارا دشمن ہے کون ہے؟ وہ شیطان ہے۔ تو ان کی کور کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ان کی طبیعت، ان کی فطرت کیسی۔ ان کی فطرت یہ ہے کہ یہ کوئی بہت چلاک نہیں، بہت انٹیلیجنٹ لوگ نہیں ہوتے۔ میں نے پہلے بھی ایک سیشن میں بتایا تھا کہ آج سے کئی صدیوں پہلے جو یہ حرکتیں کر رہا تھا نا شیطان، یہ بعد میں بھی وہی کرتا رہے گا، ابھی بھی وہی کرے گا۔ جب اس کو زیادہ چلاکی کرنے کی ضرورت پڑتی ہے تو یہ انسانوں کو ہی یوز کرتا ہے، جیسے کہ دجال کے صورتحال میں آپ دیکھیں دجال کی کمنگ کو کس طرح سے فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں اسرائیلی اور دیگر لوگ۔ وہ کیوں کر رہے ہیں؟ وہ یہ ریزن ہے اس کا، اس لیے کہ شیطان کو چاہیے ایک میڈیم، کیونکہ وہ اس کی اپنی عقل تو چلتی نہیں ہے، یہ لوگ اس کو آئیڈیا دیتے ہیں، شر یہ دیتا ہے انہیں، ٹھیک ہے، طاقت یہ دے دیتا ہے۔ طاقت سے مراد یہ کہ وہ جو ایک حوصلہ چاہیے نا ان کو، ایک عجیب و غریب سا جنی اور شیطانی حوصلہ، وہ یہ دیتا ہے، یعنی کہ ان کو موٹیویٹ یہ کرتا ہے، اور وہ راستے بتاتا ہے جو اسے پتا ہے، اور صدیوں سے انہیں پتا ہے، کوئی نئی چیز نہیں پتا چل رہی، لیکن انسانی دماغ کے ذریعے سے یہ چلاکی کرتے ہیں پرفارم۔ تو یہ بیسیکلی ایک بیوقوف سی چیز ہے، احمقانہ مخلوق ہے، جس کے ایک موو کے بارے میں اگر آپ کو پتہ چل گئے تو آپ اس کو آسانی سے ٹیکل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جہاں سے آیا ہے یہ وہاں واپس نکل جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے، لیکن جس کو اس نے وزٹ کیا، فار ایگزامپل کسی انسان پر آپ کو پتہ چلا کہ ایک دفعہ جو ہے اس پر پوزیشن ہو گیا تھا چند سیکنڈ کے لیے، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پوزیشن اتنا آسانی سے ہوتا نہیں ہے، اور نہ ہی اگر ہوا ہے تو سامنے ظاہر نہیں ہوتا، 2% مشکل سے ظاہر ہوتا ہوگا، یعنی کہ حاضر جو ہوتا ہے، لیکن اگر وہ آ گیا اور پھر وہ چلا گیا، کیونکہ وہ شخص نے وضو وغیرہ کیا ہوگا، نماز کا وقت ہو گیا، یا کوئی قرآن میں نماز، اذان، کوئی ریسیٹیشن گئی اس کے، تو اب وہ چیز بھاگ گئی وہاں سے، وہاں پر موجود نہیں ہے، لیکن وہ دوبارہ وزٹ کرے گا کس ٹائم پر؟ وہ اس موقع کی طاق میں رہتا ہے کہ اب یہ کمزوری آئے گی، جو کہ ہم نے 4 حالتیں بیان کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، کہ ان 4 حالتوں میں وہ آپ کے اوپر انفلوئنس کر جاتا ہے، اثر کر دیتا ہے اپنا، تو ان 4 حالتوں کا وہ انتظار کرتا رہتا ہے، جس کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا یوننگ بھی انکلوڈیڈ ہے، اسی طرح سے آپ کا غم میں مبتلا ہونا، بہت زیادہ خوشی محسوس کرنا، یا کسی چیز سے بہت زیادہ خائف ہو جانا، بہت زیادہ خوف کھانا، نروسنس وغیرہ جو ہوتی ہے، ایجیٹیشن، کنفیوژن، یہ ساری چیزیں شیطان کی موجودگی کی علامت ہے، لیکن یہ پوزیشن کی علامت نہیں ہے۔ پوزیشن صرف خدا نخواستہ انہی کے اوپر ہو سکتا ہے جن پر کوئی اس طرح کی بہت ایکسٹریم حالات رہے ہوں، اور جب آپ کو لگتا ہے کہ کسی خاص علاقے میں، ہمارے خدا نخواستہ کسی گلی کے کسی خاص کونے میں اس قسم کا کچھ مسئلہ ہے، تو وہاں پر جا کر چھیڑ چھاڑ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں جا کر کسی مولوی کو بلا کر یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ اس کو بھگا دو یہاں سے، آپ وہاں سے دور رہیے اگر وہ ایریا ان کا ہے،
اور اگر وہ آپ کے گھر میں اس طرح کی کوئی چیز ہو رہی ہے تو آپ گھر میں ہی کیا کریں گے، ان تمام چیزوں کا اہتمام کریں گے جو پچھلے تمام سیشنز میں ہم ڈسکس کرتے رہے ہیں، کیونکہ اللہ کی طرف سے نیچرلی اللہ نے ان کو کچھ قواعد دے کر بھیجا ہوا ہے، وہ جنرلی تو ان کو توڑتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اور اگر توڑ دیں تو ان کو اگر ریمائنڈ کروایا جائے تو وہ واپس اپنے اسی کنفائنمنٹ ریسٹرکٹڈ زونز میں چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ بیسٹ طریقہ آیت الکرسی، آیت الکرسی اس کی بیسٹ ریمیڈی ہے۔ اچھا انم کچھ پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ انم اور ثنا بھی کچھ کہہ رہی تھی پہلے، جی جی پوچھیں۔ میم میں یہ پوچھ رہی تھی، آپ کہہ رہی ہیں کہ پوزیشن بہت مشکل ہوتا ہے، تو پھر وہ جو لوگ ہوتے ہیں جن کو ہم اردو میں کہتے ہیں کہ حاضری آئی ہے اور بہت عجیب سا بہیو کرتے ہیں اور ان کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ ان کے اوپر کچھ ہے، تو وہ واقعی ایسا ہوتا ہے یا وہ کچھ اور چیز ہے؟ کون کنفیوژن کی، میں نے کنفیوژن والی بات سنی ہے، اس کے آگے نہیں سنی۔ کنفیوژن ہوتا ہے اور اس طرح سے بہیو کرتے ہیں، کون ہوتے ہیں وہ؟ میم وہ جو لوگ ہوتے ہیں نا کہ جن کو اچانک سے مطلب ایسا ہوتا ہے کہ ان پہ جن ہے، کہتے ہیں نا حاضری آ گئی ہے، ایسے کہتے ہیں، ہاں 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 اور ہاں وہ بالکل۔ بہت عجیب و غریب، اچھا ہاں صحیح وہ ہے، بہت ہاں ایسا عجیب و ہو غریب سکتا ہے، ہے۔ ہوتا ہے ایسا، بالکل ہو سکتا ہے، تو کیوں نہیں ہو سکتا۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، مطلب وہ تو اچھے بھلے دکھ رہے ہوتے ہیں، اچانک کبھی بھی سنتے ہیں بھائی اس کے ساتھ تو یہ مسئلہ ہے، تو وہ ہاں سچی ہوتا ہے یا؟ نہیں نہیں، سچ ہوتا ہے ان میں سے زیادہ تر، اور اس کا ریزن یہ ہوتا ہے کہ اگر اس طرح کا کیس کوئی ہمارے پاس آئے گا تو ہمیں پہلے سے پتا ہوگا کہ یہ کوئی تازہ تازہ نہیں ہوا، یہ کئی سالوں سے چل رہا تھا، کہ جب اس کو ان اٹینڈڈ، یعنی کہ وہی بیماری والا مسئلہ ہے نا، کہ اگر ان اٹینڈڈ، ان ڈائگنوزڈ یا ان ٹریٹڈ ایک چیز چھوڑ دیا آپ نے تو وہ زہر کی طرح پھیلنا شروع ہو گیا۔ اب جب شیطان نے دیکھا میں بار بار اس کی باڈی میں آتا ہوں اور مجھے تو بڑی زبردست میڈیم مل جاتی ہے، مطلب میں چیزوں کو ٹچ بھی کر سکتا ہوں، اپنی مرضی سے فتنے فساد پھیلا سکتا ہوں، میں یہ سب کرتا ہوں، کسی کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، تو وہ بار بار آئے گا، پہلے مہینے میں ایک دفعہ آتا ہوگا یا سال میں ایک دفعہ آتا ہوگا کسی ریزن کی وجہ سے، گندگی میں، نجاست میں، سونے کے ٹائم پہ، اس قسم کے کسی ٹائم پہ آتا ہوگا، پھر اس نے وزٹ اپنی زیادہ کر دی، پھر اس نے دیکھا کہ مجھے تو کوئی یہاں ٹیکل کر ہی نہیں رہا، تو پھر وہ بار بار آئے گا، اور پھر اس کی وہی والی حالت ہو جائے گی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا تھا حدیث میں، کہ جب تم اس کو بڑا سمجھو گے تو یہ اتنا ہی بڑا ہو جائے گا کہ ایک عمارت کی طرح ہو جائے گا، بڑی سی بلڈنگ کی جتنا، اور اگر تم اس کو چھوٹا حقیر جانو گے تو یہ چھوٹا سا مکھی کی طرح چھوٹا تک ہو جائے گا، حقیر ہو جائے گا، چھوٹا کونے میں چلا جائے گا، بالکل باریک سا ہوگا۔ تو آپ نے اس کو جیسا گمان کیا نا، اس گمان کی وجہ سے اس کا کہنا چاہیے اس کا جو مرال ہے نا وہ بڑھ جاتا ہے۔ اگر آپ اس کو ایک ایسی اینٹی سمجھیں جو کہ ہم سب کی طرح اللہ کے کنٹرول میں ہے، اور یہ تو ہم تو اللہ کا نام سن کے نہیں ڈرتے، لیکن یقین کریں اللہ کا نام سن کر یہ ڈر جاتے ہیں، یہ واقعی میں ڈرتے ہیں، ہم نہیں ڈرتے، ہم تو بہت حوصلہ مند لوگ ہیں، ہم تو اللہ سے ڈرتے ہی نہیں ہیں، ہمارا تو تقویٰ بھی نہیں ہے، لیکن یہ اللہ سے ڈرتا ہے کیونکہ اس کو اللہ کی پاورز کا بہت اچھے سے پتہ ہے، ہمیں نہیں پتہ، ہم کہتے ہیں ہم پہلے کر کے دکھاؤ، ہم پھر مانیں گے، جب مجھے اس قسم کی میری دعا قبول ہوگی تب میں جا کے مانوں گا کہ اللہ ہے، یا اللہ تعالیٰ میرا ہے، یا اللہ کے پاس فلاں فلاں پاورز ہیں، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے آپ کو منوانے کے لیے نہیں، صرف اس لیے کہ وہ شخص یعنی کہ اللہ کا جو وہ بندہ ہے، وہ بندہ اللہ کو مانے اور اپنی دنیا اور آخرت سنوار لے، کسی گھاٹے کا نقصان اپنا گھاٹے کا سودا نہ کر لے کوئی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اپنے پاس سے سائنس دیتے ہیں، اس کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں، اس کے باوجود ہم کیا کرتے ہیں، ہم بھول جاتے ہیں۔ تو یہ فرق ہے ایک شیطان میں اور ایک انسان میں۔ اور جہاں تک حاضری کی بات ہے، وہی والی بات ہے کیونکہ یہ اتنا کامنلی اکرنگ فینومینا نہیں ہے، تو وی کی ناٹ سے فار شور، اس لیے اگر کوئی کلیم کرے گا تو اس کی کچھ نشانیاں ہوتی ہیں جو کہ پروفیشنل راقی سے مراد ہے کہ دین کے طریقے سے ہی رقیہ کرتے ہیں، لیکن ان کا کیونکہ ایکسپیرینس ہوتا ہے، ان کے پاس کچھ اور ٹولز بھی ہوتے ہیں یوز کرنے کے لیے، اور ضروری نہیں کہ وہ فزیکل ٹولز ہوں جس سے انہیں محسوس ہو جاتا ہے۔ اب اگر اللہ نے کسی سے کوئی کام لینا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو اس قسم کی کچھ صلاحیتیں بھی دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، لہٰذا یہ تھوڑا سا ہائی اینڈ ٹریٹمنٹ ہے جو کہ ایک عام بندہ نہیں کر سکتا۔ ہم جو رقیہ سیکھ رہے ہیں وہ اس کا تعلق ایک عام بندے سے ہے کیونکہ کوئی بھی پریکٹس کر سکتا ہے۔ اچھا بلکہ پھر میں دوسرا اب یہ، یہاں جی میں یہاں پر میں کیا اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہی شیئر کر دیتی ہوں۔ ہوں میرے ساتھ یہ مسئلے ہیں، آپ کو پتہ ہے،
انم کو تو پتہ ہے انہوں نے میرا ٹریٹمنٹ بھی کیا ہوا ہے، تو مجھے آج کل بہت کنٹینیوٹی میں جو ہے نا اپنے گھر میں اکرنس فیل ہوتی ہے، نظر آتے ہیں. اب اگر میں کسی عام انسان کو بتاؤں نا، یا تو وہ مجھے پاگل کہے گا یا وہ پھر اس گھر میں ہی نہیں آئے گا. لیکن یہ ہے، اور یہ میں نے اپنا میں پرسنل ایکسپیرینس شیئر کر رہی ہوں کہ جس طرح آپ نے بولا نا چھپکلی، حشرات وغیرہ، لیزرڈس، میں نے بہت بار یہ اپنے پرسنل ایکسپیرینس کیا ہے کہ یہ گھر میں موجود ہوتے ہیں، جیسے ہی میں رقیہ لگاتی ہوں یہ غائب ہو جاتے ہیں. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے، فوراً سے یا تو چھپ جاتے ہیں یا وہ یعنی کہ اس جگہ سے نا، اس ایریا سے جدھر رقیہ کی آواز آ رہی، موسٹلی میں رات میں سوتے ہوئے بچوں کو سناتی ہوں تو وہ کمرے میں جو وہ موجود ہوتی ہے نا وہ چلی جاتی. یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس، یہ 2 ایکسپیرینس میرے ساتھ بہت کامنلی آج کل ہو رہے ہیں. ایک تو یہ حشرات اور لیزرڈس کی فارم میں، اور دوسرا یہ سایوں کی فارم میں. مجھے مطلب بہت زیادہ یہ اپنے گھر میں فیل ہوتا بالکل مجھے اندازہ ہے اس بات کا، اس لیے نا آپ لاسٹ والا سیشن ضرور سننا سنا. اس کے اندر کچھ تو چیزیں آپ کو پتہ ہی ہیں آلریڈی، یا تو آپ کو ریمائنڈ ہو جائے گا، یا تو ہو سکتا ہے آپ کو کوئی نئی بات پتہ چل جائے اس میں سے جو آپ پریکٹس کر سکیں گی انشاءاللہ. وہ سارا کچھ ایگزیکیوٹ کرنے والے معاملات ہیں. اچھا اب ہم آتے ہیں آیت الکرسی کو. میں نے کہا کہ 2 طریقے سے استعمال کیا جا سکتا ہے، کہ عبد الرحمن بن عوف کی روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے مال اور دولت کی حفاظت کے علاوہ، اس کی پروٹیکشن کے علاوہ، انہوں نے کہا کہ میں نے نہ صرف یہ کہ حفاظت ہوتے ہوئے دیکھا اپنے معاملات میں، بلکہ میں نے یہ بھی دیکھا کہ بہت فراوانی ہوگی میری مال اور دولت میں. اور اس کا ریزن وہ کہتے ہیں مجھے میرے معاملات میں کیونکہ یہ شامل ہے. اچھا اب جب وہ گھر سے باہر جاتے ہیں تب بھی یہ سیم چیز آپ اپنے کاروبار، اپنے آفس کی جگہ پر، اپنے رسک کے جہاں بھی آپ کے پریزنس ہے. فار ایگزامپل جیسے آپ کا پینٹری ایک کبرڈ ہے، یا پینٹری آپ کا اسٹور ہے، ایک آپ کا اسٹور روم ہے گھر میں، وہاں پہ آپ اپنے کچھ سامان وغیرہ رکھتے ہیں، تو آپ وہاں پر بھی جا کر یہ پھونک سکتے ہیں. لیکن 4 کونوں سے مراد 4 کونے ہی ہوتے ہیں. اس کے 2 طریقے ہوتے ہیں، ہو سکتے ہیں. یا تو آپ کو اپنے گھر میں آپ کی جو سیمیٹری ہے گھر کی، یعنی کہ جو شیپ ہے گھر کا، وہ اس طرح کا ہے کہ آپ کو آسانی سے 4 کونوں کا پتہ چل جاتا ہے. تو اندرونی جو 4 کونے ہوتے ہیں نا، اندرونی، بیرونی نہیں، وہاں پر جا کر آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہے. اور جب کہا کہ آیت الکرسی پڑھنی ہے کا مطلب ہے آیت الکرسی آواز کے ساتھ تلاوت سے ہی پڑھنی ہے. اوکے، یہ آپ کی دیوار پر ٹکرانی چاہیے. تجوید بھی صحیح ہونی چاہیے نا پڑھنے کے لیے. بالکل ہونی چاہیے. بہرحال اگر پھر بھی اگر کوئی سیکھ رہا ہے اور اس کی بالکل بھی پراپر نہیں ہے، پھر بھی وہ اللہ پر توکل کر کے اس کو پڑھ لے، لیکن قصدن نہ سیکھنا وہ تو ظاہر گناہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب دوسرا طریقہ، آپ میں سے جو لوگ میرے گھر آئے ہوئے انہوں نے تو دیکھا ہے میرا گھر، کہ میرا گھر جو ہے وہ کوئی اسکوائر ریکٹینگل شیپ میں نہیں ہے. میرا گھر جو ہے وہ راؤنڈ ہے پورا، آلموسٹ. ہاں جی ایکچولی راؤنڈ ہی ہے پورا. اب راؤنڈ میں تو کوئی کونے ہی نہیں ہے، اگر دیکھا جائے تو کوئی کونا نہیں ہے. تو اس صورتحال میں کیا کروں گی، میں اپنے کمروں کے اندر جو 4 کونے بنیں گے، جیسے بھی بنیں گے، چاہے وہ ٹیڑھے ہیں سیدھے ہیں، جو کارنر بنے گا یا ایک اندازے کے مطابق ایک خاص کارنر. اب کارنر سے مراد ہوتا ہے یہ کہ یہ ساری چیزیں نا بڑی میتھمیٹیکل ہیں. اس میں وہی والی بات کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم دیا غور کرو تو غور کرو. غور کرنے سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ 4 کونوں سے مراد ہوتا ہے ایکول ڈسٹینس کے 4 کونے. تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ بھئی سیمیٹری نہیں ہے آپ کے گھر میں، جیسے کہ میرے گھر میں سیمیٹری نہیں ہے، شیپ نہیں ہے خاص، جو جیومیٹریکل شیپ نہیں ہے، تو میں ایکول ڈسٹینس پر جا کر اس کو پڑھ دوں گی. یعنی کہ ایک طرف کیا، پھر میں نے اندازہ لگا لیا کہ تقریباً 10 قدم سے میرا جو ہے وہ کچن میں 10 قدم میں نے کیے تو ایکول ڈسٹینس بنتا، تو میں پھر دوسرے 10 قدم پہ جا کر پڑھوں گی. اس طرح سے 4 کر لوں گی میں. ٹھیک ہے. اور اپنا گمان اور توکل اللہ پر رکھنا. اب اس سے کیا ہوگا، اگر تو انٹرفیرنس ہے وہ چلی جائے گی. اگر موجود ہے، انٹرفیرنس سے مراد ہوتا ہے کبھی نہ کبھی کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے، اگر تو موجود ہے تو وہاں سے بھاگ جائیں گے. اور اگر یہ سب کچھ نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا، پھر تیسری چیز ہوگی. تیسری چیز ہے کہ آپ کے مال، آپ کے رزق میں ابنڈنس، فراوانی اور برکات ہوں گی. آیت الکرسی کی برکات یہ ہیں. اچھا اس کا ریزن بیسیکلی روحانی، بڑا روحانی ریزن ہے اس کا، کیونکہ آپ کو میں نے کیا بتایا، جب آپ آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو آیت الکرسی کی وجہ سے وہاں پر کچھ ملائکہ آ جاتے ہیں. جیسے کہ آپ نے اکثر نام سنے ہوں گے موکل اور اس طرح کے. آئی ایم ناٹ کوائٹ شور
کہ موکلات جو ہوتے ہیں وہ فرشتے ہی ہوتے ہیں یا کچھ اور ہوتا ہے. اگر ایسی کوئی چیز ہوتی ہے، کیونکہ یہ ہمارے عقیدے کا حصہ نہیں ہے، فرشتے بہرحال ہمارے عقیدے کا حصہ ہیں، جو بھی ہوتا ہے آیت الکرسی سے وہ چیزیں وہاں آ جاتی ہیں. جب وہ آتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے شیاطین بھاگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ کے حکم سے. آپ نے اپنا رابطہ اللہ سے کیا ہوا ہے، آپ ڈائریکٹ جو باس ہے نا اس سے بات کر رہے ہیں. اب باس نے جس کو بھی بھیجنا ہے آپ کا کام کر دیں گے. آپ کا مقصد اس سے نہیں ہونا چاہیے کہ موکل آ گیا تھا، پری آ گئی تھی، لال پری، پیلی پری اور اس قسم کی عجیب عجیب باتیں میں بہت سن رہی ہوں پچھلے دنوں میں. میرا خیال ہے ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے. چاہے کوئی جن آ کر ہی آپ کی مدد کر دے، وہ اللہ کی مرضی ہے، آپ نے نہیں بلایا، نہ ہی آپ نے ایسے کسی عمل کا حصہ بننا ہے. آپ کا تعلق اللہ سے ہے. اللہ کی پسندیدہ محبوب اللہ کے اسم اعظم والی آیت کیا بنی؟ آیت الکرسی. تو ہم نے دیکھا کہ آیت الکرسی سے کیا کیا ہو رہا ہے. پچھلے سیشن میں ہم نے دیکھا کہ آیت الکرسی بیسک رقیہ کا بہت میجر حصہ ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ ہیلنگ کے لیے بھی، پھر حفاظت کے لیے، اور ابنڈنس، مال اور دولت، رزق کی فراوانی، یا پھر شیطانی انٹرفیرنس یا حاضری، ڈومیننس، یا ان کا کسی بھی طرح کا انفلوئنس، اس کو ہٹانے کے لیے آیت الکرسی کا استعمال ہوتا ہے. اب آتے ہیں ہم اس حدیث پہ یا اس روایت پہ جو میں نے شروع میں آپ کو کہا کہ ایک صحابی نے کہا کہ میرے کام کی جگہ پر چیزیں چوری ہو رہی ہیں، مس پلیس ہو رہی ہیں. تو میں نے جب رات میں بیٹھ کر گھات لگائی، گھات لگانے سے مراد بیٹھ کر میں نے دیکھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے، کون کر رہا ہے. تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص آتا تھا رات کو اور وہ یہ کرتا تھا کام، آدھی رات کے بعد آتا تھا. انہوں نے یہ بھی مینشن کیا اور انہوں نے اس شخص کو پکڑ لیا. اس شخص کو پکڑا تو اس نے آیت الکرسی کی بات بتا دی کہ آیت الکرسی تم پڑھو تو ہمارا انٹرفیرنس ختم ہو جائے گا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. تو وہ بیسکلی عبد الرحمن بن عوف ہی تھے. وہ انہی کے کاروبار کی جگہ ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ان کے پاس آلموسٹ کوئی 1500 یا 1000 اونٹ تھے، اور اسی طرح سے کوئی ہزاروں اور سینکڑوں کی تعداد میں ان کے پاس گھوڑے تھے، اور کئی ملین اب کے حساب سے ان کے جو ہیں وہ دولت کو اگر آپ کاؤنٹ کریں تو ان کا کچھ کاؤنٹ اچھا خاصا بنتا ہے. ایک روایت میں جو کہ حسن ہے، if I'm not wrong، لیکن صحیح تو نہیں ہے، لیکن حسن ہے. آپ میں سے زیادہ تر لوگ تو اس بات کو پہچان گئے ہیں کہ حسن صحیح اور ضعیف کا آخر کیا تعلق ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم نل اینڈ وائڈ کر دیں گے، اس کا تعلق کسی اور چیز سے ہوتا ہے. بہرحال تو آپ انہی لوگوں کی انفارمیشن کے لیے میں نے یہ بتایا کہ حسن ہے یہ روایت، کہ انہوں نے اس چیز کو مینشن کیا کہ میں نے اپنے کاروبار میں جو ابنڈنس وغیرہ دیکھی وہ مجھے میرے اس معمول کی وجہ سے ہے، جو کہ میں آیت الکرسی کا ورد کرتا ہوں چاروں کونوں میں. ٹھیک ہے، اپنے گھر کی حفاظت کے لیے بھی وہ اسی طرح سے کیا کرتے تھے. آپ کو پتہ ہے کہ عبد الرحمن بن عوف، آپ میں سے جو لوگ سیرہ بھی پڑھ رہے ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ یہ وہی صحابی ہیں جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد تمام امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہم کی جو نان نفقہ کا جو ذمہ داری لی تھی، یا کفالت کی کہنا چاہیے، ذمہ داری انہوں نے لی تھی، کیونکہ ان کے پاس دولت بھی بہت تھی اور عاشرہ مبشرہ میں سے بھی تھے، اور ایک وہی تھے جو کہ مطلب ایک پرومسنگ طریقے سے ان کو ٹیک کیئر کر سکتے تھے. تو ان کے پاس جو باغ تھے وہ انہوں نے ان کے لیے وقف کر دیے تھے. حضرت عائشہ ان کے لیے خاص قسم کی دعائیں کرتی تھی، اور دیگر اور امہات المومنین بھی کیا کرتی تھیں ان کے لیے خاص دعائیں. اور جو باغ ان کے پاس جو انہوں نے ان کے لیے وقف کر دیا تھا، اس کو بیچنے کے بعد بھی جو اس مال آیا تھا یا پیسے آئے تھے، وہ سارا کچھ بھی انہوں نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سب کو ہی دے دیا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ زندگی میں بھی ان کے پاس اچھی خاصی دولت تھی، اور آخرت. تو آپ یہ دیکھیں کہ ان کے آخرت سے مراد ان کے چلے جانے کے بعد بھی آپ اس میں آیت الکرسی کا جو مینشن ہے نا، جو انہوں نے کیا خود اپنی ذات کے دوسرے دیگر معمولات کو ہٹا کر انہوں نے آیت الکرسی کو مینشن کیا ہے. اب آیت الکرسی کو ہم ویسے ہی جانتے ہیں کہ یہ بہت بڑی آیت ہے، قرآن کی وہ جو میجسٹک آیتوں میں سے ایک ہے. دوسرے نمبر پر آتی ہے سورہ، یہ بھی سورہ البقرہ کی آیت ہے، ادھر سورہ البقرہ کی آخری 2 آیتیں بھی آتی ہیں. اور آپ کو پتہ ہے یہ دونوں ہی آیتیں، 2 آیتیں وہ لاسٹ والی اور ایک آیت الکرسی، یہ دونوں کی دونوں ہی رقیہ کا بہت میجر حصہ ہے، بہت میجر حصہ ہے یہ. پھر آیت الکرسی اٹسیلف، اس کا نام ہی آیت الکرسی کیوں پڑ گیا؟ اس لیے کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عرش
پر یہ چیز لکھی ہوئی ہے. کیا؟ یہ آیت لکھی ہوئی ہے کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اب آپ کو معلوم ہے کہ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک روایت ہمیں ملتی ہے جس میں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ یہ جو شیاطین ہوتے ہیں یہ آسمانوں تک جاتے ہیں اور ان کو اللہ کے ناموں میں سے اللہ کا ایک اسم اعظم معلوم ہے. یعنی کہ ابلیس کی بات ہو رہی ہے. اس کو ایک اسم اعظم معلوم ہے کہ جب وہ یہ کہتا ہے تو پھر اس کے لیے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں اور یہ وہاں سے کنسوئیاں لے کر آتا ہے. یعنی کہ کان سے کچھ سن لیتا ہے باتیں فرشتوں کی آپس میں جب وہ ایکسچینج آف احکام کر رہے ہوں گے آپس میں یا ڈسکس کر رہے ہوتے ہوں گے تو وہ یہ سن لیتا ہے پھر آ کر لوگوں کو فالس انفارمیشن ایڈ کر کے اس میں مرچ مسالہ لگا کر پھر لوگوں کو بتاتا ہے جو کہ پیمسٹری اور ایسٹرولوجی وغیرہ میں آپ کو پتہ چلتا ہے. جس میں سے آدھی باتیں آپ نے ہمیشہ دیکھی ہوں گی, نہیں دیکھی تو آپ وہ آبزرو کیجیے گا. آدھی باتیں درست ہوتی ہیں اور آدھی درست نہیں ہوتی. آپ اس بات کا اندازہ کیسے لگائیں گے کہ کون سی درست ہونے والی ہے کون سی نہیں ہونے والی درست؟ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ایک مبہم انفارمیشن ہے جس کے اوپر آپ کو ریلائے نہیں کرنا چاہیے. پھر یہ کہ اس میں اعظم کے ذریعے سے یہ چلا جاتا تھا دوسرے آسمانوں میں, چلا جاتا ہے ابھی بھی. اور آپ نے دیکھا ہے وہ جو شوٹنگ سٹار ہوتا ہے وہ بیسیکلی اسی کے بارے میں حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی. یہ جو شوٹنگ سٹار ہوتا ہے یہ جو شیاطین آ جاتے ہیں آسمانوں میں تو ان کو فرشتے دھتکارتے ہیں تو یہ اس طرح سے شعلہ بن کر گر جاتے ہیں, ان کو گرا دیا جاتا ہے تو یہ آسمانوں میں چلے جاتے ہیں. اب اس میں اعظم ابلیس کے پاس ہے یا دیگر جنوں کے پاس ہے اور یہ چلے جاتے ہیں پڑھتے ہوئے. تو جب ایک اسم اعظم جو پکی بات ہے کہ آیت الکرسی میں موجود ہے, جب آیت الکرسی میں موجود ہے تو پھر ہمیں اس کو استعمال کرنا چاہیے. تو ہم کہاں سے کہاں جائیں گے؟ اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو یوز کدھر کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا اسی طرح سے یہ لوگوں کو ریسٹرکٹ کرتا ہے. کس کو؟ ابھی ہم نے دیکھا کہ شیطان کو ریسٹرکٹ کر رہا ہے اپنے پریمیسز میں, آپ کے جان مال دیگر چیزوں پہ. اسی طریقے سے آپ انسانوں کو جو شر پھیلاتے ہیں نا, آپ انسانوں کو بھی آیت الکرسی کے ذریعے سے ریسٹرکٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, کچھ لوگ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ کچھ تو انسان ہی ایسے ہوتے ہیں جو شیطان کی سے بھی زیادہ نقصان دہ ہوتے ہیں. پتہ ہے آپ کو یہ بات قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مینشن کی, انسان ہی کچھ ایسے ہوتے ہیں جن سے شیطان بھی پناہ مانگتا ہے. تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو کہا کہ جو شیطان ہوتا ہے یہ تو اس کی جو لگی بندی 8,000 چالاکیاں ہوں گی وہ وہی کر رہا ہے پچھلے کئی 100 سالوں سے, ہزاروں سالوں سے. لیکن جب یہ انسان کو استعمال کرتا ہے تو پھر چالاکیاں زیادہ ہونے لگتی ہیں. ٹھیک ہے نا, کیونکہ انسان کا دماغ بھی ہوتا ہے. تو جو شر پسند قسم کے انسان ہوتے ہیں ہماری زندگیوں میں, ہمارے ورک پلیس پہ, ہمارے فیملیز میں ہو سکتا ہے ہمارا بالکل ہی کوئی کلوزسٹ ہو سکتا ہے ہماری 4 اولادوں میں سے ایک ہمارا بچہ بہت ہی شر پسند قسم کا ہو. آپ اس کو بھی آیت الکرسی کے ذریعے سے, میں یہ ہرگز نہیں کہوں گی کہ کنٹرول کر سکتے ہیں, آپ اس کو ریسٹرکٹ کر سکتے ہیں. تو اس سے کیا ہوگا, اس کی جو ایول ایکٹیویٹیز ہیں اس سے آپ کو نقصان نہیں ہوگا کیونکہ حفاظت کرتی ہے آیت الکرسی. دوسرے نمبر پہ جب آپ کا بچہ ہے یا کوئی بھی وہ فیملی ممبر یا ہو ایور آپ جس کو جانتے ہیں, حفاظت بھی ہو جائے گی. وہ شخص خود بھی اپنے لیے نقصان کا باعث نہیں بنے گا. اس کا ایک فائدہ نہیں ہے. آپ جیسی نیت, اس لیے میں نے شروع میں نیت کی بات کی تھی کہ جیسی آپ نیت رکھیں گے آپ کو فائدہ بھی ویسا ہی حاصل ہوگا. پھر اسی طرح سے آپ کو لگتا ہے کہ بھئی ایک کوئی رقیہ کی ضرورت ہے اور میرا دماغ زیادہ نہیں چل رہا, پتہ نہیں بندش ہے, اور پکی بات ہے بندشیں ہوئی ہوئی, کوئی کسی شخص نے آپ کو آ کے بتا دیا, یا آپ کا کوئی بہت ہی ویل وشر کوئی رشتہ دار تھا, اس نے آپ کو فون کر کے بتایا کہ دیکھو میں گئی تھی کسی فلاں کے پاس استخارہ کرنے, اس نے تو مجھے تمہارے بارے میں بتایا کہ تمہارا تو روزگار کا معاملہ بند کر دیا ہے کسی نے, اور تمہارے اوپر تو بندش ہوئی ہوئی ہے, یا تمہاری بہن کی رشتے میں بندش ہوئی ہوئی ہے. مردوں میں بھی ہوتا ہے مسئلہ, سوری لڑکوں میں بھی ہوتے ہیں مسائل, لڑکیوں میں بھی ہو سکتے ہیں. کسی نے فرض کر لیں آپ کو ایک انڈائریکٹ طریقے سے پتہ چل گیا, آپ نے خود نہیں پتہ کرائیں گے, خود پتہ کرائیں گے تو پھر وہ تو شرک ہے. اب آپ کے دماغ میں وہم تو آ گیا, اچھا مجھے بتا دیا, میری پھپھو نے بتا دیا, میری خالہ نے بتا دیا, میری کزن نے بتا دیا, کیونکہ وہ اپنے کام کے لیے گئی تھی اور اس نے میرا بھی بتا دیا. اب ہے تو ہاں بالکل ہے, میرے تو جاب میں بھی پرابلم آ رہا ہے, ہمارے تو رشتوں میں پرابلم آ رہا ہے, اب شادی شدہ کوئی ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ میرے معاملات خراب ہو رہے ہیں. اچھا اب اس کے معاملات خراب ہو رہے ہیں تو پھر اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ بندش ہے. آپ نے اس صورتحال میں کیا کرنا ہے, آپ نے بھی کسی بابا سے جا کر
کسی عمل کرنے والے کے پاس نہیں چلے جانا، آپ نے آیت الکرسی کو استعمال کرنا. کیا کرنا ہے؟ 4 کونوں میں آیت الکرسی کا یا تو آپ لگا لیں اس کو، جیسے کہ میرے پاس سے بڑا زبردست ایک سسٹم ہے، یہ بلوٹوتھ اسپیکر ہوتے ہیں نا، یہ ان کو میں کونوں میں کبھی کبھی لگا دیتی ہوں جب مجھے زیادہ ہائی اس پہ چاہیے ہوتا ہے، تو ایک لگا دیا تو کافی ہو جاتا ہے. کیونکہ میں نے آپ کو کہا نا کہ میرے گھر میں تو سیمیٹریکل نہیں ہے، یعنی کہ ایسے اسٹریٹ کمرے اور گھر نہیں ہے، میرا راؤنڈ ہے. اینی ویز، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ مجھے الگ الگ جگہ پر جا کر اونچا اونچا پڑھنا نہیں پڑتا. کبھی کبھار میں بھول جاتی ہوں، کبھی میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا، تو میں جس کونے میں پڑھ سکتی ہوں میں جا کر پڑھ دیتی ہوں، اور جس میں نہیں پڑھ سکتی وہاں پر میں لگا دیتی ہوں. ٹھیک ہے، لیکن یہ میں اس لیے کرتی ہوں کیونکہ میں آلریڈی اس کو کر رہی ہوں. اگر آپ اس عمل کو شروع کریں گے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ اس کو خود سے جا کر تلاوت کریں گے آواز کے ساتھ، آپ کی آواز ٹکرانی چاہیے. اچھا، ایک اور بات کا خیال رکھیے گا. دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں اس چیز کے بارے میں کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں دیا کہ تمہارا قرآن کی تلاوت کے وقت وضو ہونا ضروری ہے. لیکن میں آپ کو یہ ضرور کہوں گی کہ جب بھی آپ رقیہ کے حساب سے کچھ چیز کرتے ہیں، اگر آپ نے وضو کیا تو آپ کو اس کا اثر زیادہ اچھے سے ملے گا. وہ کیوں؟ کیونکہ جب آپ رقیہ کرتے ہیں تو وہ کوئی چیز جس سے آپ جان چھڑانا چاہ رہے ہیں وہ آپ پر اثر انداز نہ ہو. وہ صرف اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ جب آپ پاکیزگی طہارت کی حالت میں ہوں گے. اور وہ کب ہوں گے؟ آپ ہوں گے وضو کی حالت میں. جب آپ کو وضو ہوگا، باوضو ہوں گے، تو یہ مسئلہ آپ کے ساتھ نہیں ہوگا. تو بہتر ہے نا. یعنی کہ جب آپ آگ بجھانے جا رہے ہیں تو پھر آپ خود کو حفاظتی جیکٹ کچھ پہن کر تو جائیں گے نا. ایسا تو نہیں کہ آپ اپنا ہاتھ واتھ جلا لیں گے کہ نہیں میں بچانے ہی تو جا رہا ہوں، مجھے کیسے لگ سکتا ہے. ایسا نہیں ہوتا. لہٰذا اس صورتحال میں یہ ہے معاملہ. ادروائز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ انہوں نے کہا کہ نہیں وضو تو کرنا بہت ہی ضروری ہے. ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو میں آپ کو بار بار یہ بات سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ ایکسپیرینس کے حساب سے اور ہماری جو لیکنگ ہے نا ایز اے انسان، ہم ایک کمزور انسان ہے، ہماری تو کمزوری کہیں نہ کہیں سے آگے سامنے آ جاتی ہے. لہٰذا آپ اپنی حفاظتی تدابیر کر جائیں. آپ چھوٹا سا عمل بھی کریں گے آپ کو رزلٹ اس کا بڑا بہترین ملے گا. آیت الکرسی بہت کام کی چیز ہے، لہٰذا آپ اس کو ہیڈنگ ڈال کر اپنے پاس لکھ لیں کہ یہ کاروبار کی بندش، رشتوں وغیرہ کے معاملات، جو رشتوں سے مراد جو نئے رشتے آنے ہیں وہ بھی، جو آلریڈی ایگزسٹنگ رشتے ہیں ان میں بھی، ماں باپ، بہن بھائی، اولاد اور اماں بابا میں بھی پرابلمز ہوتی ہیں، بلا وجہ کی نفرتیں، یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں. ان تمام قسم کی بندشیں، نظر وغیرہ کے لیے، خاص طور پر بندشوں کے لیے آیت الکرسی بہت ہی بہترین عمل ہے. آیت الکرسی جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے انرجی ہیلنگ میں بھی استعمال ہوتا ہے، جس کو ہم آج کل مائنڈ سائنسز کا جو دور ہے اس کے اندر آپ نے ریکی اور سلوا وغیرہ سنا ہوگا، اس کے اندر بھی آیت الکرسی کو بہت اسٹرانگلی اور ایکٹیولی یوز کیا جاتا ہے. بالکل ایک دوسرے کی انرجی کو کلین کرنے کے لیے، ایک دوسرے کے اوپر اثر انداز ہوئے جو نیگیٹو چیزیں اس کے لیے، یا اپنے بارے میں کسی کا گمان اچھا کرنے کے لیے کہ بھئی میرے بارے میں یہ شخص بڑا نیگیٹو ہو گیا، میرے بارے میں یہ اچھا سوچے. تو آپ اس بندے کے بارے میں سوچیں، اپنے بارے میں سوچیں، اس شخص کے بارے میں، آپ کا جو بھی ریلیشن شپ ہے، آپ کا بھائی ہے اس کے بارے میں سوچیں کہ بھئی میرا بھائی مجھ سے ناراض ہو گیا. تو آپ جب بیٹھ کر تصور میں نماز کے بعد خاص طور پر کریں تو آیت الکرسی اگر لیٹ سے 7 مرتبہ آپ کرتے ہیں درود شروع میں اور آخر میں، تو اس کے ساتھ آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ آپ نے یہ جو عمل کیا ہے رقیہ کے نیت کے ساتھ، تو آپ کو اس کا فوراً افیکٹ پتہ چلے گا کہ یا تو آپ کا دل صاف ہو گیا، آپ کا دماغ صاف ہو گیا، نیگیٹو تھاٹس نہیں آ رہے، یا اس شخص کا ہو گیا. تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ اس صورتحال میں جب تصور کر کے دم کریں گے تو آپ دونوں پر کریں گے، اپنے اوپر بھی کریں گے اور اپنا، میں جیسے اگزامپل دیا، اگر بھائی ہے، اگر شوہر ہے تو شوہر، بیٹا ہے تو اس کے لیے، اور ایون آپ کے گھر میں آپ کے کام کرنے والے میڈ وغیرہ بھی ہو سکتا ہے. کیونکہ اچانک سے کیا ہوتا ہے اکثر ہی نا، آپ کے گھر میں جو آپ کی ہیلپ ہوتی ہے، میڈ ہو سکتی ہے، پراپر جو فل ٹائم میڈ وغیرہ جن کے پاس ہوتی ہیں، اچانک سے اچھا کام کرتے کرتے آپ کو نا ان کے بارے میں بری باتیں ذہن میں آنے لگتی ہیں اور آپ ان پر غصہ ہونے لگتا ہے، ہم ان کو نکال دیتے ہیں. بالکل اسی طرح سے جیسے ہم کسی اپنے ورک پلیس پہ ہوں تو ہمارا کوئی جونیئر ہے یا ہمارا کوئی سینئر ہے، ہمیں اس کے ساتھ کوئی گرجز ہونا شروع ہو جائے، تو اس صورتحال میں بھی آپ آیت الکرسی کی یہ ٹیکنیک اگر کرتے ہیں تو، کیونکہ نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے اور عمل کا جو رزلٹ ہوتا ہے وہ نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے.
ایکچولی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، وہ بیسیکلی جو سمجھایا تھا وہ صرف وہ صرف آخرت کے لیے نہیں تھا. ہم نے سمجھ لیا کہ آخرت میں جو ہمیں نیت کی وجہ سے اجر ملے گا، بیسیکلی دنیا میں بھی کسی عمل کا کوئی نتیجہ آپ نے دیکھا ہوگا، ہم کہتے نہیں ہیں کہ یہ شخص ہے، فلاں شخص ہے، اس کی نیت ہی خراب تھی اس لیے وہ کام ہی نہیں ہوا. یہ باتیں کہنے والی نہیں ہے، یہ درست بات ہے، کیونکہ اس کا تعلق آپ کے کسی بھی ایکٹیویٹی، ڈیڈ، چھوٹی بات بڑی بات، اس کے رزلٹ سے ہوتا ہے. تو اگر آپ نیت درست کر لیں شروع میں، تو اکثر ہی بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو وہ رقیہ خود ہی کرتے ہیں، کسی سے کرواتے ہیں سمجھا کے کہ بھئی آپ آیت الکرسی والا رقیہ کر لیں، ان کو اسی سے بہت بہترین رزلٹ مل جاتا ہے. ٹھیک ہے، بہت بہترین رزلٹ مل جاتا ہے. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ پرابلم پرسسٹ کر رہا ہے، بار بار آ رہا ہے، دوبارہ کر لیں. اچھا، ایک اور یہ لاسٹ میں آپ کو یہ چیز مینشن کرنا چاہوں گی. ایک بہت عجیب و غریب مائنڈ ٹرک ہے جو لوگ کرتے ہیں کہ دیکھیں میں نے علاج تو کروایا تھا، تب تو میں ٹھیک ہو گئی تھی، ابھی پھر ہو گیا ہے میرے ساتھ. اسی طرح سے کوئی عمل کرنے والے جو غلط لوگ ہوتے ہیں وہ آ کے کہیں گے کہ ہاں آپ نے کیا تو ہے، ہو تو گیا تھا، ٹھیک تو ہو جائیں گی آپ، لیکن دوبارہ ہو جائے گا آپ کے اوپر، میں جو کروں گا نا دوبارہ نہیں ہوگا. تو آپ نے کبھی سوچا کہ یہ شخص کلیم کر رہا ہے کہ دوبارہ نہیں ہوگا، اسے کیسے پتا کہ کوئی شخص آئے گا دوبارہ اس شخص پر دوبارہ اسی قسم کی کوئی کہہ لیجیے ایول ایکٹ کرے گا، اور اسے پکا پتا ہے کہ اس پر اثر نہیں ہوگا. اسے کیسے پتا؟ اسے ایسے پتا ہے کہ اس کے پاس جو اینٹیز ہیں، جن، شیاطین، واٹ ایور، یہ ان کو اس شخص کے اوپر بٹھا دیتا ہے ایز اے باڈی گارڈ. یہی وجہ ہے کہ انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کو جو ہم نے تعویذ دیا تھا وہ آپ نے پیا ہی نہیں، وہ آپ نے کھایا ہی نہیں، وہ آپ نے جلایا ہی نہیں، وہ آپ نے پھینکا ہی نہیں، وہ آپ نے فلاں جگہ دبانا تھا درخت کے نیچے یا فلاں واٹ ایور، آپ نے وہ کیے. انہیں کیسے پتہ چلتا ہے؟ انہیں ان چیزوں کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے. ایک پراپر آتھینٹک جو طریقہ ہوتا ہے اس میں یو نیور نو کہ یہ ہوگا یا نہیں ہوگا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ کیا بتایا کہ آپ اپنا پروٹیکشن کر لیں اور اپنے صبح اور شام کے اذکار کریں. آپ نے علاج کر لیا اور توکل علی اللہ کریں. اور علاج بھی ایسا نہیں کہ آج کریں گے تو علاج مکمل ہو گیا، آج آپ نے کیا، آج کے لیے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. اللہ پر بھروسہ رکھیں، اگلے 7 to 40 days تک آپ اس چیز کو ڈپینڈنگ اپون دا انٹینسٹی آف واٹ ایور کائنڈ آف ایلمنٹ دیٹ از، اس کے حساب سے آپ اس کو کنٹینیو رکھیں. میں نے کہا کہ رزلٹ ہو سکتا ہے آپ کو 3 دن میں ہی پورا مکمل مل جائے، کیونکہ نیت کا تعلق صرف اللہ ہی بتا سکتے ہیں کہ آپ کا کیا تھا، دل میں کیا بات تھی، دعا آپ نے کیا کی تھی، اور آپ کا معاملہ اللہ کے ساتھ آخر کیا ہے. یہ تو صرف اللہ ہی جانتے ہیں، آپ خود بھی نہیں جانتے. لہٰذا خود ہی سیلف سفیشینٹ بنے اپنے رقیہ کے لیے. اچھا، اس کے علاوہ اگر کوئی معاملات بہت پریشان کن ہو، سمجھ نہیں آ رہے، تکلیف زیادہ ہو رہی ہے، جسمانی ذہنی الجھن جاتی، تو کسی اور سے ہیلپ لینے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. کسی اور سے ہیلپ سے مراد کیا ہے؟ پراپر مسنون طریقہ ہی علاج کا ہو، لیکن آپ نہیں کر پا رہے، آپ کسی اور سے کہہ رہے. انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں اب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو دوسرے مٹیریلز یوز ہوتے ہیں رقیہ کے لیے، ہم اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے. پچھلے ہم سیشنز میں غذا کے بارے میں بات کر چکی ہوں. آپ میں سے جنہوں نے نہیں سنا ہے یا بھول گئے ہیں، جا کر دوبارہ وہ والے سیشن کو سن لیجئے. علاج بالغذا کے حوالے سے ہم نے بات کی تھی کہ رقیہ بالغذا کیسے ہونا چاہیے، یہ کیا کیا چیزیں ہیں جو ان ساری چیزوں کو کیٹلائز کرنے میں ہماری ہیلپ کر سکتی ہیں. کھانے پینے کے اعتبار سے کیا چیز چھوڑ دینی چاہیے، کیا چیز ایڈ کر لینی چاہیے. میں نہیں جانتی کہ یہ مہندی کے جو پتے ہوتے ہیں نا پاکستان میں، جو جس طرح سے مہندی کا پودا ہوتا ہے، مہندی اس کے جو چھوٹے پتے ہوتے ہیں گرین کلر کے، اسی طرح کا ایک اور پودا ہوتا ہے، اس کو ہم یہاں پر کہتے ہیں سنہ مکھی. یہ میں نے شاید علاج بالغذا والے سیشن میں شاید تھوڑا سا ہی مینشن کیا تھا، زیادہ ڈیٹیل میں نہیں کر سکی تھی، تو میں آج اس کا بتا دیتی ہوں آپ کو کہ یہ سنا کے نام سے ملے گا، سنا مکی. ٹھیک ہے، مکہ ہوتا ہے نا، وہ مکی. سنا مکھی جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے پتے ہوتے ہیں، یا اس کا پاؤڈر مل جاتا ہے، ڈرائڈ بھی ملتا ہے، ہو سکتا ہے فریش بھی مل جائے. بہت آسانی سے اگنے والا ایک پودا ہے. اس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کھایا تو ہمارا پیٹ یا تو خراب ہو جائے گا، یا پیٹ صاف کرنے کی دوا. یہ اصل میں پیٹ صاف کرنے کی دوا نہیں ہے، یہ اس رقیہ میں استعمال کرنے کی خاص طور پر دوا ہے کہ جس کے اندر آپ کو یہ شک ہو کہ ہمیں کسی نے پانی یا کھانے میں ملا کر کچھ ہمارے اندر داخل ہو گیا ہو، ہمارے جسم کا، خون کا، پیٹ کا حصہ بن گیا. اس صورتحال میں آپ سنا مکی کا استعمال کریں گے خالی پیٹ میں، اور اس کو کم سے کم 7 دن
کنٹینیو کریں گے، 7 دن کے بعد نہیں کریں گے. اور 7 دن کا مطلب یہ نہیں کہ بھر بھر کے پی رہے ہیں، ایک چھوٹا سا کپ کافی ہے آپ کے لیے. کیونکہ اس کا یہ بیسکلی اگر میڈیسنلی اس کو آپ دیکھا جائے تو میڈیسنل پراپرٹی اس کی یہ ہے کہ یہ لیگزیٹو ہے، یعنی کہ پیٹ کو صاف کرنے میں ہیلپ کرتا ہے. لیکن روحانی طور پر یہ پیٹ کے ذریعے داخل ہونے والا کوئی بھی ایول چیز اس کو ہی یہ آپ کے جسم سے خارج کرتا ہے، اس کے اثرات کو کم کر دیتا ہے. اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، کپنگ یعنی کہ حجامہ. اینڈ میں آپ کو حجامہ کرانا ہی کرانا ہے. شروع میں مت کرائیں، آخر میں ضرور کروائیں. رقیہ کا پروسیجر آپ کو لگے کہ اب میرا ختم ہونے کی طرف جا رہا ہے، کہ میں نے 7 دن کر لی ہے یا میں نے 11 دن کر لیا میں آخر کے دنوں میں، تو اب لاسٹ میں ایک کپنگ کا سیشن یا پھر کم سے کم 3 مرتبہ اگر آپ کروا لیں تو میرے حساب سے آپ کا علاج مکمل ہے. اینڈ یو آر آلموسٹ ایز گڈ ایز نیو. آپ بالکل بہترین طور پر یو آر ریڈی ٹو فیس دا ادر چیلنجز آف لائف. ایسا ہوتا ہے. ایک اور چیز، جتنے بھی لوگ ہیں جو اس قسم کی کسی بیماری میں مبتلا رہے ہیں یا ہو جاتے ہیں، جب ان کا علاج ہوتا ہے تو وہ روحانی طور پر ایکٹیو ہو جاتے ہیں. بس وہی لوگ جو اللہ تعالیٰ کو نہیں پکارنا چاہ رہے ہوتے ہیں یا اللہ سے دور ہو جانا چاہ رہے ہوتے ہیں، وہی دور ہو جاتے ہیں. ان میں سے 99% لوگ وہ ہیں جو اللہ سے قریب ہو جاتے ہیں. اس کا ریزن یہ ہے کہ کچھ ریسیپٹرز، میں نے کہا نا روحانی کچھ باتیں ہیں جو میں آپ لوگوں سے کر رہی ہوں، کچھ ہمارے ذہن باڈی کی کچھ ریسیپٹرز ہیں جو ایسی اینٹیز کے ساتھ کانٹیکٹ ہونے کی وجہ سے ہمارے وہ ریسیپٹرز اوپن ہو جاتے ہیں. اور جب وہ ریسیپٹر اوپن ہوتے ہیں تو اب آپ اس کو شیطانی معاملات کی بجائے اپنی روحانیت، اپنی ایمانیات کو بڑھانے کے لیے اگر استعمال کر لیں تو وہ آپ کے لیے بہت اچھا ہو جاتا ہے. آپ نے یہ بات سنی ہوگی کہ غم جو ہے غیب کی آنکھ کھول دیتا ہے. یہ آپ نے ہو سکتا ہے سنی ہو بات. غم غیب کی آنکھ کھول دیتا ہے انسانوں میں، مطلب تیسری آنکھ کھول دیتا ہے. وہ غم سے مراد ہوتا ہے کہ اتنی ڈیپتھ میں آپ ٹراما کے گئے تھے، تکلیف کے کسی بھی جسمانی یا ذہنی ایموشنل تکلیف میں اتنے ڈیپتھ میں گئے تھے کہ جو غیب کی، جو نہ نظر آنے والی ایک سکس سینس ہے، وہ آپ جا کے ٹچ کرتے ہیں، آپ اس ڈائمینشن میں پہنچ گئے. لہٰذا یہی وجہ ہے کہ خواب بھی جو ہے وہ بہت ڈفرینٹ طریقے سے تیزی سے آنے لگتے ہیں اس قسم کے مریضوں کو. یہ میں نے پچھلے سیشن میں آپ لوگوں کو بتائی تھی بات. جا کر آپ لوگ سیشنز کو دوبارہ سنیے گا اور ان چیزوں کو آپس میں جوائن کر کے، اس جگسا پزل کو جوائن کر کے دیکھیں آپ کو کیا سمجھ میں آتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم سب کو الگ الگ قسم کی سمجھ عطا کی ہے اور سب کا اپنا اپنا بینیفٹ ہے، سب میں اپنا اپنا خیر ہے. انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں دیکھیں گے. اب نیکسٹ منڈے کو سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم.